जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में सब खुश आमदीद। आज का लेक्चर हम मिनहाजुल इनकलाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ा जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह पे बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है बेसिकली आप लोगों के जो पिछले सवालात हैं उनका एक जवाब आपको दिया जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये जो अभी दौर हाजिर के जो चैलेंजेस हैं और इसमें जो शख्स चाहता है कि इस्लाम को राइज करे और दौर हाजिर में जो चैलेंजेस हैं उन सब का जवाब दिया जाएगा। तो ये मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग सब इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा हिस्सा लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी सवालात हैं तो काइंडली ज़रूर आप पूछिए, क्लियर कीजिए। तो मैं अब मुदस्सिर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। जी मुदस्सिर भाई, ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह खैर।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ ہم نے اب تک جو کچھ سمجھا ہے، یعنی اب تک کی جو ساری بحث ہے اس کا حاصل کیا ہے، تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو وہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اخروی نجات کے لیے کیا لازمی ہے، یہ چیزیں لازمی ہیں۔ یعنی یہ بات ہم نے پھر اسٹیبلش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس پہ اجماع امت کا ہم نے کوٹ کیا ہے، تو یعنی اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ خود اللہ کی مکمل بندگی اختیار کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے جی، یعنی مکمل بندگی اختیار ہم نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، دوسروں تک دین کا مکمل جو تصور ہے وہ پہنچانا ہے، اس کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے، یہی وہ دعوت و تبلیغ دین کا فریضہ ہے جو ہم پر عائد ہوتا ہے، اور یہ جسے ہم شہادت الناس کی اصطلاح کے حوالے سے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر نمبر 3، یعنی بات جہاں تک نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کر کل دین کو اجتماعی سطح پر نافذ کرنے کی مقدور بھر جدوجہد کرنا ہے۔ اس کے بغیر یعنی ان تینوں جو سمجھ لیں کہ سیٹ آف اوبلیگیشنز ہیں، یعنی یہ ایک فرض نہیں، ان کے اندر کئی فرائض ان میں آ جاتے ہیں، تو یہ سارا ایک کمپریہنسو کانسیپٹ، یعنی ہماگیر تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس لحاظ سے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں کرنا ہوں گی، تبھی آخری اخروی جو ہے نجات جو ہے وہ ممکن ہے، ورنہ اخروی نجات ممکن نہیں ہے ڈائریکٹلی۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے بات کی تھی کہ سیدھا جنت میں جائے بندہ، یہاں سے اگر دنیا سے جائے تو اس کے لیے جو ہے سیدھا جنت جانے کا ایک پاتھ ہے، وہ یہ ہم بتا رہے ہیں۔ باقی ساری بات ہے اس میں کمی کوتاہی رہ گئی، اگر شرک سے بچا ہوا انسان، بڑے شرک کا ارتکاب اس نے نہیں کیا، شرک اکبر کا، تو پھر اس کے لیے چانس ہے کہ وہ وایا جہنم میں اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا، براہ راست اس کے لیے جانا بہرحال ممکن نہیں ہے۔ یہ ازر قرآن و سنت، یہ بات اسٹیبلشڈ ہے اور اس پہ پوری امت کا کنسنسس ہے۔ اور یہ تیسری بات ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ ایسنس ہے پوری زندگی کا، یعنی حقیقت زندگی یہی ہے، حقیقت کائنات یہی ہے۔ اب اس کے پیچھے پوری پھر اب تفسیر ہے، کچھ تو چیزیں ہم نے شیئر کی ہیں، کچھ ساری باتیں آگے جا کے آپ سے شیئر ہوں گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یقیناً ان کو بجا طور پہ جو ہے قرآن کا ترجمان کہا جا سکتا ہے، یہ ان کا اپنا کہنا ہے کہ اگر جو ہے اس میرے کلام میں قرآن کے علاوہ بھی کچھ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر روز محشر خوار و رسوا کن مرا، ٹھیک ہے، بے نصیب از بوسائے پاکن مرا، یعنی روز محشر مجھے آپ رسوا کر دینا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے قدموں کے جو بوسے کی بھی مجھے توفیق نہ دینا، مجھ سے بھی مجھے محروم کر دینا۔ تو بڑی بات ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی یہ بات اپنے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرے اس قرآن میں میری اس کلام کے اندر قرآن کے علاوہ بھی کچھ ہے تو مجھے جو ہے قیامت والے دن رسوا کر دینا۔ تو چھوٹی بات نہیں ہے، وہ ایک عظیم انسان ہی یہ بات کہہ سکتا تھا، اور انہوں نے بے شک جو ہے اس میں کیا شک ہے کہ قرآن کی ہی ترجمانی کی ہے، اور جو قرآن سے انہوں نے راز جو ہیں تلاش کیے ہیں اور ان سے پردہ اٹھایا ہے، یہ تو ایک پھر اٹسیلف ایک بہت تفصیلی موضوع ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے 2 مصروں میں یہ بات واضح کی ہے، فارسی کے یہ مصرے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چنا خود را نگہ داری کے بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ بہت ہی زبردست انداز میں انہوں نے اس پورے ماجرے کو جو ہے ایکسپلین کر دیا، بلکہ اگلا مصرع بھی پڑھ لیتے ہیں تو پھر بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ مقام بندگی دیگر مقام عشق دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی پیش ازاں خواہی۔ اچھا یہ مصرع بعد میں ہے لیکن چلے پہلے اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں تو پہلا والا مصرع سمجھ میں آ جائے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ مقام بندگی اور ہے، مقام عاشقی اور ہے، ٹھیک ہے جی، بندگی کا مقام اور ہے اور عاشقی کا مقام اور ہے۔ ز نوری سجدہ می خواہی، یہ جو نور والا ہے
یعنی فرشتہ ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہی چاہیے، یعنی یہ اللہ اللہ کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، ایک فرشتے سے تو یہی چاہیے. لیکن خاکی، اس خاکی سے، اس انسان سے تو کچھ اور چاہیے تھا نا. اگر تو بندگی ہی کرانی تھی، اگر بندگی کا وہ تصور، یعنی وہ جو عام رائج ہے بندگی کا تصور، عام جو تصور ہے جو ہمارے سامنے وہ تو یہ ہے نا، نماز روزہ کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی عبادت کرو. اگر تو وہ والی بندگی چاہیے تھی، وہ تو فرشتے بہت تھے کرنے کے لیے، اس سے تو کچھ اور چاہیے تھا نا، اس لیے تو اسے تخلیق کیا گیا. آگے پھر وہ کہتے ہیں چنا خدرا نگہداری کے بانی بے نیازی، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو سمجھنا شاید ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کو ہم سے اپنے لیے کچھ چاہیے. یعنی اقبال کہتے ہیں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ بے نیاز ہیں، آپ کو تو کسی سے بھی کچھ نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ہم سے کچھ چاہیے، یہ بات تو ٹھیک ہے، بڑی عجیب ہے، ہم نہیں سمجھ ہم سمجھنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے. لیکن یہ بات مجھے کنفرم ہوگی ہے قرآن سے کہ آپ کو مجھ سے چاہیے کیا، اور وہ کیا ہے؟ شہادت بر وجود خود خون دوست خواہی. آپ اپنے وجود پر اپنے دوست کے خون سے شہادت چاہتے ہیں. سبحان، یہ ہے جی پورا ایسنس پورے دین کا، یہ اللہ چاہتے ہیں ہم سے، اپنے وجود پر اپنے دوست، یعنی جو بھی ان سے محبت کرنے والے انسان ہیں، ان کے خون سے شہادت گواہی چاہتے ہیں. اس کو یوں سمجھے کہ جیسے اگر آپ کہیں دیکھیں کہ پروانے جو ہیں جلے پڑے ہیں، تو آپ کو شمع کا پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی شمع کہیں ہے، بے شک آپ کے سامنے نہ ہو، آپ یہ جان لیں گے، ایسس کر لیں گے کہ کہیں نہ کہیں کوئی شمع ضرور ہے کہ جس کے اوپر جو ہے یہ پروانے مر مٹے. تو بالکل ایسے ہی جب یہاں پہ اللہ کے دین کے لیے لوگ جان دیتے ہیں، تو ان کی شہادت سے یہ بات افشاں ہو جاتی ہے کہ کوئی تو ایسی ہستی ہے جو محبت کرنے کے لائق ہے، جس سے عشق کیا جائے. کیونکہ یہ عاشق دیکھیں کیسے اللہ کے لیے جو ہے کٹ مرے ہیں. تو جب یہ لوگ شہید ہوتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک گواہی ہمارے سامنے آتی ہے. سبحان اللہ، یعنی بہت ہی گہرا یہ مقام ہے اقبال کی شاعری میں کہ جس انداز سے انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت ایک حقیقت ہے جو کہ انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بھی اس کو کھولا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً جو ہے تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کے لیے بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پھر ان کے ساتھ جو متبعین تھے، جو ان کو فالو کرنے والے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بارے میں وہ جو ایک بہت ہی خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ سامنے جب فوجیں آ چکی تھیں، کلیجے منہ کو آ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو منظر کشی کی ہے، اس کی بڑی ہلا دینے والا ایک منظر ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنین وزلزلوا زلزالا شدیدا، جب غزوہ احزاب ہوا تو اب وہ بتایا کہ 10,000 کا لشکر مدینے کے اوپر حملہ آور ہوا تھا. پیچھے جو بنی قریظہ تھے انہوں نے بھی غداری کر دی تھی، اوپر سے نیچے سے خطرات تھے، تو کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور آنکھیں پتھرا گئی تھیں. چلو فرماتے ہیں ہم نے اس دن اہل ایمان کو آزما لیا اور ان کو ایسے ہلایا جیسے ہلا دیا جاتا ہے. تو اس پہ منافقین کا بھی طرز عمل سامنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ سب جھوٹے تھے. لیکن اہل ایمان نے کیا کہا اس وقت، اس مشکل گھڑی میں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ان لشکروں نے جو ہے وہ ان مومنوں نے وہ لشکر دیکھے، انہوں نے کیا کہا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، کہ یہی تو اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدے کیے تھے. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچے وعدے کیے تھے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس کیفیت میں ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اور تسلیم اور رضا میں بھی اضافہ ہو گیا. دیکھیں حق و باطل کے اس مارکے میں جب جان خطرے میں پڑی تو انہوں نے کہا یہی تو ان سے وعدے کیے گئے تھے، یہی تو اللہ نے کہا تھا پہلے دن سے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تم پر آزمایا جائے گا بھوک سے، خوف سے، جانوں کی کمی سے، مالوں کی کمی سے، رزق کی کمی سے، اور بشارت ہونے کے لیے ہوگی جو ڈٹ جانے والے ہوں گے. پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہی ذہن سازی کی تھی اور یہی بات ان کو سمجھ میں آئی تھی، تو اس وقت انہوں نے وہ وعدے یاد کیے کہ یہی تو ہم سے وعدے کیے تھے. اور سبحان اللہ اس پہ ان کا اس کیفیت میں ان کا ایمان بھی بڑھ گیا. تو حق و باطل کا مارکا قیامت تا قیامت جاری رہے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب، مصطفیٰ کا چراغ جو ہے ابو لہب کے شرارے سے ٹکراتا رہے گا، اور اسی حق و باطل کے مارکے میں جو حق کا ساتھ دے گا وہ مومن ہے، وہ کامیاب ہوگا، جو باطل کا ساتھ دے گا وہ کافر ہے، اور جو بیچ میں رہا
اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ منافق ہے. تو یہ بات ہمارے سامنے اب کلیئر ہو جانی چاہیے. تو یہی کانسیپٹ نمبر 1 ہے. امید ہے کہ یہ بات اب سامنے واضح ہو گئی ہے آپ کے. اگر کلیئر ہو گئی ہے تو آپ یس کا بٹن دبا دیں. اگر یہ بات کلیئر ہو گئی نہیں ہوئی تو پھر نو کا بٹن دبا دیں. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے اور فضل ہی ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی بہت بڑا فضل. تو ہم آگے چلتے ہیں. اب کیونکہ یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں اب یہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیسے ہوگا یہ. ٹھیک ہے, جہاں تک مسئلہ عبادت کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا ہے اپنی ذاتی حیثیت میں, تو ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا طریقہ بھی ہمارے سامنے ہے اور وہ کیپیسٹی بھی ہمارے اندر رکھی ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. زیادہ مسئلہ دعوت دین کا ہے, وہ بھی کلیئر ہے کہ ہاں آپ نے جو دین کی سچی بات ہے, حق ہے, اس کے اندر اس کو پیش کرنا ہے اور مکمل دین کو پیش کرنا ہے, اس میں کوئی چیز چھپانی نہیں ہے. ہاں لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے کہ اس کو اجتماعی سطح پر غالب کر دینا, تو یہ بہرحال ایک ایسا معاملہ ہے جس میں پھر ہمیں بڑے کیئرفلی انالائز کرنا پڑے گا تاکہ ایک بہترین طریقہ کار منہج ہمارے سامنے آ جائے. تو یہاں پہ ہم جو ہے پہلے ایک بریک ہم پہلے چھوٹی لے لیتے ہیں اور اس میں آپ کچھ ایک اینیمیشن دیکھیں, ایک لیکچر ہے وہ دیکھیں تاکہ تھوڑی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں. پھر ہم انشاءاللہ اس بحث کو شروع کرتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ بحث ہے. ٹھیک ہے, تو ظفر بھائی. ظفر ارمغان بھائی ہیں؟ جی کوئی نہیں ہے تو پھر میں شیئر کر لیتا ہوں. جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت سمجھنے کے بعد اس فرض کی ادائیگی کا صحیح طریقہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے امت مسلمہ میں بہت سے اشکالات پائے جاتے ہیں. اول تو لوگ اس کی فرضیت کے قائل ہی نہیں, اور جو ہیں بھی تو ان کے نزدیک اس کا طریقہ مسلح لڑائی ہے, جو موجودہ دور میں ایک غلط تصور ہے. اس دور میں کسی مغلوب گروپ یا جماعت کے لیے یہ تقریباً ناممکن ہے کہ کسی بھی حکومت سے جنگ کے ذریعے اقتدار حاصل کیا جائے, اور اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے درکار کارآمد وسائل کے حصول کے بغیر محض اللہ کی توکل کی بنا پر یہ لڑائی نہیں جیتی جا سکتی. اس ضمن میں ہمارے لیے مشعل راہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, جنہوں نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کر کے دکھایا. ازرو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ کے 2 بڑے مراحل ہیں. پہلا مرحلہ جماعت سازی اور دوسرا مرحلہ اقدام اور تصادم کا ہے. جماعت سازی کے لیے مزید 3 مراحل درکار ہوتے ہیں. نمبر 1, انقلابی نظریے کی 2 ٹوک اور مکمل دعوت دینا. نمبر 2, اس دعوت کو قبول کرنے والوں کو اجتماعیت میں جوڑنا. اور نمبر 3, پھر وہ جو جماعت کا حصہ بن جائیں ان کی فکری اور عملی تربیت کرنا. جماعت سازی ایک بہت اہم مرحلہ ہے,
جس کے بغیر کسی قسم کی لڑائی نہیں جیتی جا سکتی۔ اس دوران اگر مخالفین کی طرف سے ظلم ہو تو ان کے خلاف جوابی کارروائی کرنے سے گریز کرنا، یعنی کفوا ایدیکم، یعنی ہاتھوں کو باندھے رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک اہم سبق ہے، جس کے کئی فوائد اور حکمتیں ہیں۔ جیسے نمبر 1، جماعت کا ابتدائی مرحلے میں کچلے جانے سے بچاؤ۔ نمبر 2، معاشرے کی خاموش اکثریت کی ہمدردیاں اور ان میں نظریے کی ترویج کا ذریعہ بننا۔ نمبر 3، مخلصین اور غیر مخلصین کی چھانٹی ہونا، کیونکہ اس مرحلے میں وہی کھڑا رہتا ہے جو نظریے سے مخلص ہو۔ اور نمبر 4، عذرو قرآن، اس چھانٹی کے نتیجے میں اللہ کی نصرت کا ملنے کا امکان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ خالص ایمان والوں سے ہے۔ جماعت سازی کے اس مرحلے میں عین ممکن ہے کہ ایسا وقت آ جائے جب مخالفین جماعت کے امیر اور اس کے ممبران کی جان کے درپے ہو جائیں، اور خدشہ ہو کہ پوری جماعت ہی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں اقدام اور تصادم کے مرحلے سے پہلے ایک مرحلہ آ سکتا ہے جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر وقتی طور پر کسی اور جگہ پناہ حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنا لازم ہو جاتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ سب جماعتوں کی جدوجہد میں ہجرت کا مرحلہ آ جائے۔ بہرحال جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد میں یہ مرحلہ آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 میں جب انسان اپنی موت کے وقت یہ عذر پیش کرے گا کہ میں زمین میں مجبور تھا، تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تو اس میں ہجرت کر جاتا۔ جماعت سازی اور ممکنہ ہجرت کے مراحل پر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی خاطر خواہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ یہ مراحل جیسے سینکڑوں سال پہلے تھے اب بھی ویسے ہی سر انجام پائیں گے، اور سینکڑوں سال بعد بھی مستقبل میں ان میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہونے کا امکان نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جہاد سے جو دوسرا مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اقدام اور تصادم کا ہے۔ اس مرحلے کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین اصول یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ کارآمد وسائل کی بنا پر ہی تصادم کیا۔ کارآمد وسائل کی عدم موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اللہ پر توکل کر کے تصادم نہیں کیا، اور یہی اللہ کی ہدایات ہیں۔ اللہ نے کفار کے مقابلے میں کم از کم نصف نفری کی شرط رکھی ہے، جس میں میدان جنگ سے مڑنا جائز نہیں رہتا۔ غزوہ احزاب کی ایک روشن مثال ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلوبہ استطاعت کی عدم موجودگی، یعنی 10,000 کے مقابلے میں 3,000 کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں دو بدو جنگ سے گریز کیا اور ٹیکٹیکلی اس حملے کو بیکار بنایا۔ پھر یہ وہ مرحلہ ہے جس سے وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تبدیلی بھی واقع ہو گئی، یعنی تاریخ انسانی میں آغاز سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک اقدام اور تصادم کا ایک ہی روایتی طریقہ رائج رہا، جس کے دو اہم اوصاف تھے۔ ایک صفت تلواروں، نیزوں اور تیروں جیسے ہاتھ سے استعمال ہونے والے ہتھیاروں اور گھوڑوں، اونٹوں جیسی قدرتی سواریوں کے ذریعے فریقین میں دو بدو لڑائی تھی، اور دوسری صفت یہ کہ اس جنگ کا ایک متعین میدان ہوتا تھا جس میں جنگ لڑی جاتی تھی۔ 15ویں صدی عیسوی میں اس تصادم کی ایک صفت تبدیل ہوئی جب گن پاؤڈر اور بندوقوں کا استعمال شروع ہوا۔ گن پاؤڈر کے استعمال نے افرادی قوت کی گنتی کو غیر اہم بنا دیا۔ یہاں گن پاؤڈر کے استعمال سے پیدا ہونے والی تبدیلی کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری صفت تو کہیں 20ویں صدی میں جا کر تبدیل ہوئی جب متعین میدان جنگ میں لڑائی کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ چنانچہ 15ویں صدی تک تو کسی کو بھی، چاہے وہ غالب حکومت ہو جسے کسی دوسری غالب حکومت سے جنگ کرنا ہو، یا کوئی مغلوب گروہ ہو جو کسی غالب حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہو، یہ سوچنے کی ضرورت نہ تھی کہ طریقہ تصادم کیا ہونا چاہیے۔ لیکن اب کسی کارآمد طریقہ تصادم جو مطلوبہ نتائج نکالنے کے قابل ہو، اس کی نشاندہی کرنا ناگزیر ہے۔ 20ویں صدی میں جب روایتی طریقہ تصادم کارگر نہ رہا تو دو نئے طریقے عالم دنیا میں کارآمد ثابت ہوئے: گوریلا جنگ اور سول مزاحمت۔ ان میں بھی پہلا طریقہ 20ویں صدی کے اواخر میں بیکار ثابت ہو گیا جب ریاست کی جنگی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس طریقے کا ایک نقصان یہ بھی سامنے آیا کہ اس کے ذریعے ملک کا انفراسٹرکچر اور ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اس طریقے سے کہیں کامیابی ملی بھی تو بعد ازاں وہاں کوئی پائیدار حکومت قائم نہ ہو سکی۔
چنانچہ آج تک کی تحقیق کے بعد سول مزاحمت کا طریقہ ہی سب سے موزوں نظر آتا ہے، جس کے ذریعے 1979 میں ایرانیوں نے انقلاب برپا کیا اور بعد ازاں بالکان ریاستوں میں رنگین انقلابات رونما ہوئے۔ چنانچہ ایک منظم جماعت کو قائم کیے بغیر اور کارآمد وسائل کی نشاندہی کر کے ان کو حاصل کیے بغیر محض اللہ پر توکل کی بنیاد پر جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا تصور بالکل بھی درست نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ نے ملاحظہ کیا یہ انیمیشن، انشاءاللہ یہ کانسیپٹس آپ کے سامنے آئے ہیں، اب مزید کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ انقلاب کی پھر تعریف کیا ہوتی ہے۔ پھر یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے لیے ایک ریولوشنری اسٹرگل درکار ہے، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ جو اوپر رجیم بیٹھی ہوئی ہے، جو اگر اللہ کے احکامات نافذ نہیں کرتی تو اس کے بعد ایک ہی راستہ ہے اس کو ہٹانے کا، کہ آپ اس کے خلاف ایک انقلابی جدوجہد کریں۔ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب بس نماز روزہ کریں اپنا اور بس وہ اس کے بعد خود بخود یہ چینج ہو جائے گا۔ تو ہم اس بات کو رد کر چکے ہیں کہ یہ بات کہ اپنے آپ اپنی اصلاح کی جائے اور یہ خود ہی جو ہے اوپر سے اللہ حاکموں کو چینج کر دے گا، یہ باطل تصور ہے۔ اسی طریقے سے یہ تصور بھی انشاءاللہ آگے اس کو ہم مزید ایڈریس کر لیں گے کہ جی آپ بس تبلیغ کرتے رہیں، لوگ جو ہیں تبدیل ہو جائیں گے تو تبدیلی آ جائے گی، یا پھر تربیت کرتے رہیں لوگوں کی، معاشرے کی تربیت کریں تو اس سے جو ہے اچھے لوگ آ جائیں گے، اور وہ اچھے لوگ اس طریقے سے حکومت میں بھی آ جائیں گے اور اس طریقے سے تبدیلی ہو جائے گی۔ یہ سب جو ہیں ان کو ایک نام دیا جا سکتا ہے کہ یہ مسالک خود بخود ہیں، یعنی مسلک خود بخود، یہ منہج خود بخود ہے۔ تو منہج خود بخود جو ہے نا، یہ ہر کسی نے اپنایا ہوا ہے۔ ایون کہ وہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، جا کے بلاسٹ کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ 10-12 لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کے یا 30-50 اکٹھے ہو کے حکومت کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں، ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، وہ بھی یہی کہتے ہیں جی ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں، باقی اللہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود بھی طے کیا ہوا ہے کہ اللہ اس طریقے سے نہیں کرے گا۔ وہ تو آپ جب تک کہ صحیح طریقے سے ایک سیریس اسٹرگل نہیں کریں گے، جو کرامت وسائل ہے ان کو حاصل کر کے یہ کوشش نہیں کریں گے، تو یہ چیز نہیں ہونے والی۔ تو بہرحال اس کے لیے یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ ایک انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہے، یہ ناگزیر ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے انقلاب کی تعریف دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم آگے بلڈ کرتے ہیں اپنے اس پورے کانسیپٹ کو۔ تو ایک انقلاب کیا ہوتا ہے؟ جیف گڈون یہ بھی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، وہ اس والے سے جو بھی اسٹڈی ہوتی رہی ہے ان کے وہاں ویسٹ کے اندر تو بہت زیادہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، کیونکہ ویسٹ کی بنیاد خود بھی تو انقلابات پہ ہی پڑی ہے، چاہے وہ فرینچ ریولوشن ہو چاہے وہ امریکن ریولوشن ہو۔ یہ دو بڑی پاورز جو ہیں یورپ اور امریکہ، وہ اس کے بعد ہی معرض وجود میں آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا ہے یا رشیا ہے، جو دوسری بڑی پاورز ہیں، دو بڑی پاورز ہیں، وہ بھی انقلابات کے بعد ہی وجود میں آئیں۔ تو اس لیے انہوں نے انقلاب کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے۔ تو جیف گڈون جو کہ ایک اس حوالے سے ایک بڑا ان کا نام ہے، تو وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ مطلب نیو یارک یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بھی ہیں، پروفیسر آف سوشیولوجی بھی ہیں، اور یہی ان کی فیلڈ ہے، اسلام جو سوشل موومنٹس ہیں، ریولوشنز ہیں، انہی پر وہ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے کہ any and all instances in which a state or a political regime is overthrown and thereby transformed by a popular movement۔ ٹھیک ہے جی، بڑی اہم بات ہے کہ وہ تمام انسٹنسز یا بہت سارے جو ہے سرکمسٹانسز جن کے اندر ایک ریاست یا پولیٹیکل رجیم جو ہوتی ہے وہ اوور تھرو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہی جو ریاستی کوئی سیٹ اپ جو ہے وہ اوور تھرو ہوتا ہے اور وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے ایک پاپولر موومنٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے، ایک ریگولر فیشن میں نہیں، ارریگولر فیشن میں اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل وے، یعنی کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے بلکہ غیر آئینی طریقہ ہے یا آئین سے ماورا کوئی طریقہ ہے، جیسے کہ انقلابی جدوجہد ہوتی ہے، اور وائلنٹ فیشن یعنی کوئی وائلنٹ طریقے سے ہوا ہے لیکن ریپڈ چینج ہو، رجیم تبدیل ہو جائے تو اسے انقلاب کہتے ہیں۔ لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے کہ پاپولر موومنٹ ہونا بہت ضروری ہے، وہ کہتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ریولوشنز انٹیل ناٹ اونلی ماس موبلائزیشن regime change but also more or less
اینڈ اور کلچرل چینج. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ماس موبلائزیشن تو ہوتی ہے اور رجیم چینج بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ تبدیلی ریپڈ ہوتی، یعنی جیسے انقلاب آتا ہے اس کے بعد فوراً یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں پھر ایجز لگ جاتی ہیں، ٹائم لگتا ہے. اور یہ بنیادی تبدیلی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب چھوٹا موٹا جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر تھوڑی بہت جو ہے اصلاحات ہو جائیں، نہیں، بلکہ ایک بنیادی تو تبدیلی جو ہے رونما ہوتی ہے. ڈیورنگ سون آفٹر دا اسٹرگل فار اسٹیٹ پاور. تو یہ اسٹرگل فار اسٹیٹ پاور ہے، یہ پاور اسٹرگل ہے جو ریاست کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ اس کے دوران ہی تبدیلی واقع ہوتی ہے یا اس کے فوراً بعد تبدیلی واقع ہوتی ہے. جیسے کہ جیک گولڈ سٹون جو کہ اس حوالے سے ایک دوسرا بڑا نام ہے، اور یہ امریکن مشہور جو ہے سوشولوجسٹ ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ہسٹورین ہیں. ان کی بھی جو فیلڈز آف انٹرسٹ ہے اس کے اندر سوشل موومنٹس، ریولوشن اور پولیٹیکل ڈیموگرافی وغیرہ، یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں ان کے ہیں. اور خاص طور پہ رائز آف دا ویسٹ ان دا ورلڈ ہسٹری بہت امپورٹنٹ ان کا ٹاپک ہے، اور جو اس حوالے سے انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ ضرور ان کو اسٹڈی کریں، ان کی بکس پڑھیں، کیونکہ خاص طور پہ انہوں نے رائز آف دا ویسٹ کو اس اینگل سے اسٹڈی کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی an effort to transform the political institutions and the justifications of political authority in society accompanied by formal or informal mass mobilization and non-institutionalized actions that undermine authorities. یعنی وہی بات ہے تقریباً کہ ایفرٹ ٹرانسفارم کرنا ہو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو، جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، یا پھر جو جسٹیفیکیشن پولیٹیکل اتھارٹی کے اندر جو ہے تبدیلی لے کے آنا ہے. اور یہ بھی میس موبلائزیشن، یعنی لوگوں کی انوالومنٹ جو ہے اس کے اندر ہوگی، عوام جو ہے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ جو تبدیلی ہوگی یہ نان انسٹیٹیوشنلائز بھی ہو سکتی ہے، اور یعنی انسٹیٹیوشن کے کسی ذریعے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ سوسائٹی کے ذریعے سے ہوگا. تو یہ تھوڑی سی بات جو آج کل جو ایکسپرٹس ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس پہ ڈیفینیٹلی جو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑی ایک نگاہ تھی اس حوالے سے، بڑی انہوں نے اس حوالے سے جدوجہد بھی کی اور اس پورے مسئلے کو واضح بھی کیا. اور امت مسلمہ میں شاذ ہی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ انقلاب پر جن کی ایک نگاہ ہے. آپ آج منہج انقلاب کے اوپر سرچ کریں تو آپ کو کوئی نظر نہیں آتا سوائے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کے یا پھر جو ان کے آگے شاگرد ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. امت مسلمہ اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کر رہی ہے کہ جس اسٹیٹ میں وہ ہیں اس وقت غلامی کی، اس سے نکلنا یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایک ریولوشنری جو ہے اسٹرگل نہیں کی جائے گی. پر ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی نگاہ اس پر پڑی اور بہت کلیئر تھے وہ اس حوالے سے. تو انہوں نے بھی جو اس حوالے سے کہا کہ جو ڈیفائن کیا اپنی مشہور کتاب جو ان کی رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آج کی اس طرح میں انقلاب اس اجتماعی نظام میں کسی تبدیلی کو کہتے ہیں. مذہبی میدان میں کسی بڑی سے بڑی تبدیلی کو بھی انقلاب نہیں کہا جا سکتا. وہی جو بات انہوں نے بھی کی ہے کہ کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، کوئی جو اجتماعی گوشے سے متعلق جو نظام ہیں ان کے اندر تبدیلی واقع ہونا یہ انقلاب کہلایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مذہبی میدان میں اگر تبدیلی ہو بھی جائے تو اس کو انقلاب نہیں مانا جاتا. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے. تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی 300 عیسوی میں ہوئی تھی، جب شہنشاہ روم یعنی جو قسطنطین اعظم نے عیسائیت کو اختیار کر لی تھی اور ساری جو سلطنت روما تھی وہ عیسائی ہو گئی تھی. یعنی کتنی بڑی تبدیلی ہوئی تھی کہ جو ایمپرر قسطنطین جو تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اور پوری کی پوری امپائر جو ہے وہ اس نے ایک طرح سے عیسائیت قبول کر لی. لیکن اس کو انقلاب نہیں کہا گیا. مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کبھی نہیں ہوئی. سلطنت روما اس وقت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، یعنی پورا شمالی افریقہ، پورا مشرقی یورپ اور پورا مغربی ایشیا. لیکن اتنی بڑی مذہبی تبدیلی کا نام کبھی انقلابات کی تاریخ میں نہیں گنوایا گیا، اس لیے کہ اس مذہبی تبدیلی سے سیاسی، معاشی یا سماجی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. انقلاب وہ تبدیلی کہلائے گی جو کسی ملک کے سیاسی نظام، معاشی نظام یا سماجی نظام سے متعلق ہو اور بنیادی نوعیت کی ہو. ٹھیک ہے، تو واضح ہو گیا جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی واضح کی اس حوالے سے، جو ان کی ان کا مشہور جو ہے لیکچر اس حوالے سے آپ کو مل جائے گا، کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے. یعنی ایرانی انقلاب پر انہوں نے کمنٹری کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس میں ایک بڑی اہم بات واضح کی تھی کہ دوسرا جو پری ریکوزٹ ہے ایک اسلامک ریولوشن کا، بلکہ کسی بھی ریولوشن کا، وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پری ریولوشن جو دور ہے انقلاب سے پہلے کے زمانے میں جو بھی کئی منظم ادارے موجود ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے انقلاب کبھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو انقلاب سے پہلے کے زمانے میں جو اگر پہلے سے موجود کوئی انسٹیٹیوشنز ہیں وہی اگر تبدیلی لے کر آئیں گے تو پھر انقلاب نہیں کہا جائے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ انقلاب آیا کرتا ہے ایک نئی جماعت سے جو انقلابی پارٹی ہو، یعنی ریولوشنری پارٹی ہو، نئے کیڈرز کے ساتھ ہو
وہ لوگ جو اس میں شریک ہوں نئی آئیڈیالوجی کو ذہناً قبول کرتے ہوئے اس میں درجہ بندی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی جو انقلاب آتا ہے اس کے لیے ریولوشنری پارٹی ہونا بہت ضروری ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں وہ نئی ریولوشنری آئیڈیالوجی کو اچھی طریقے سے سمجھ کر گریسپ کر اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اور اس سے پھر نئی درجہ بندی جو ہے وجود میں آتی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جو سید ہیں وہ آگے ہیں اور جو شودر ہیں وہ پیچھے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ جو دولت مند ہے وہ آگے اور جو غریب ہے وہ پیچھے, جو پچھلے سٹرکچر کے اندر صاحب حیثیت تھا وہ آگے اور جو بے حیثیت تھا وہ پیچھے. یعنی پچھلے جو بھی ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس حوالے سے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ نہیں بلکہ کس نے اس کے لیے کتنا ایثار کیا, کس نے اس کے لیے کتنی قربانی دی, کس نے اس کے لیے کتنی مشقت جھیلی, کس نے اس کے لیے کتنا وقت صرف کیا, یعنی نئے نظریے کے لیے نیا جو کاز تھا اس کے لیے. یہ ہوگی وہ چیز جو در حقیقت ایک نیا کیڈر, ایک نئی آرگنائزیشن, اس کے نئے جو ہیں عہدے, اس کی جو بھی درجہ بندی ہے وجود میں آئے گی, تب انقلاب آتا ہے. کوئی پری ایگزسٹنگ ادارہ قبضہ کر لیتا ہے تو انقلاب نہیں آتا, وہ کو ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس لیے کہا کرتے تھے کہ ایرانی انقلاب اس طریقے سے صحیح معنوں میں انقلاب نہیں ہے. اب یہ بڑی عجیب بات تھی, کافی لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی ڈاکٹر صاحب پہ کہ اس میں ماس موبلائزیشن بھی ہے, یعنی پاپولر جو ہے موومنٹ تھی, لوگ بھی کھڑے ہوئے, تو ڈاکٹر صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب اس میں کہتے تھے کہ اس میں ایک چیز مسنگ رہ گئی, وہ یہ کہ انقلاب جو ہے برپا کرنے والی ریولوشنری پارٹی نہیں تھی. یعنی جن لوگوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا وہ اس کو بعد میں لیڈ نہیں کر سکے صحیح طریقے سے, اور جو علماء تھے وہاں پہ, جو کہ ایک پری ریولوشن ایک ادارہ موجود تھا, ٹھیک ہے, گو کہ وہ سٹیٹ انسٹیٹیوشن نہیں تھا. یہ فرق ضرور ہے ایرانی انقلاب میں کہ وہ سٹیٹ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا, ریاستی ادارہ نہیں تھا, جیسے عام طور پر دنیا میں یہ ہوتا ہے, اور عالم اسلام میں بھی آپ کو کئی ایسی مثالیں مل جائیں گی. آپ کو ریسنٹ ٹائمز میں یہ جو عرب سپرنگ ہے اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ایک سٹیٹ انسٹیٹیوشن یعنی فوج جو تھی اس نے ہائی جیک کر لیا اس تحریک کو. یعنی تحریک تو عوام نے اٹھائی, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ہائی جیک ہو گئی, اور اس کو فوج نے پھر جو ہے ہائی جیک کر کے لیڈ کر کے اپنی مرضی سے تبدیلی جو ہے اس کو جو ہے ہونے نہیں دیا جس طریقے سے تبدیلی آ رہی تھی. یہاں پہ کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن تو نہیں تھی, کوئی ریاستی ادارہ تو نہیں تھا, لیکن ایک سوشل انسٹیٹیوشن تھی جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اسٹرانگ سوشل انسٹیٹیوشن, یعنی علماء جو تھے انہوں نے بیسیکلی اس پوری تحریک کو ایک طرح سے ہائی جیک کر لیا اور انقلاب جو ہے برپا کیا اپنی مرضی کے مطابق. تو اس حوالے سے ایک مسنگ لنک ہے اس میں, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے, یعنی پاپولر اپرائزنگ بھی ہوئی, لوگ کھڑے ہوئے اپنے رائٹ کے لیے, تبدیلی واقع ہوئی, لیکن ڈاکٹر صاحب اسے پھر بھی کہا کرتے تھے کہ وہ صحیح معنوں میں وہ انقلاب نہیں ہے کہ جو کہ آیا کرتا ہے, جیسے فرانس میں ہوا, جیسے امریکہ میں ہوا, یا روس کے اندر یا چین کے اندر ہوا. تو یہ اس میں ریولوشنری پارٹی مسنگ لنک ہے. تو اس سے ہم سمرائز کر لیتے ہیں کہ تعریف کیا ہے انقلاب کی, کہ اجتماعی زندگی کے کسی گوشے یعنی سیاسی, معاشی یا معاشرتی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع ہو. سب سے پہلی شرط یہ ہے. دوسری ہے اس تبدیلی میں عوام کی ایک بڑی تعداد انقلابی جماعت کے ساتھ شامل ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے چند لوگ ہیں وہ آ کے جو ہے تبدیلی لے کے آئیں, بلکہ ایک پاپولر اپرائزنگ ہونی چاہیے, ماس موبلائزیشن ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کی کہ اس طریقے کی قیادت ایک منظم انقلابی جماعت کر رہی ہو جس میں قربانی اور اثار کی بنا پر نئے کیڈرز وجود پا چکے ہوں, نہ کہ یہ کہ کوئی سوشل انسٹیٹیوشن یا کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو لیڈ کر رہی ہو. تو یہ اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو پھر انقلاب کو ہم سمجھ سکیں گے انقلاب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کانسیپٹ تھا, کانسیپٹ نمبر 2. ہوپ فلی یہ کلیئر ہو گیا ہے آپ کو, جو ہے اس پہ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ یس کلک کر دیں, نہیں سمجھ میں آئی تو پھر نو کا آپشن بھی ہے. چلیں کافی حد تک یس کلک ہو گئے. باقی انشاءاللہ سوالات نوٹ کرتے رہیں انشاءاللہ. تو آج ہم بے شک کوشش کریں کویشچن آنسر سیشن جو ہے تھوڑا لمبا کر لیں کیونکہ ٹاپک اہم ہے. اور اس میں ہم 2 ہفتے لگائیں گے, یعنی یہ آج ختم نہیں ہوگا یہ ٹاپک, اس میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی ہمیں اسی پر بات کرنی. اچھا جی, اس کے بعد ہم اب آتے ہیں اس انقلاب کے نبوی منہج کو سمجھنے کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا. ٹھیک ہے, بلکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ بھی کہا کرتے تھے کہ تاریخ انسانی میں ایسا انقلاب آپ کو نظر نہیں آئے گا جس نے ہر چیز تبدیل کر دی. یعنی یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سطح پر ایک تبدیلی واقع ہو گئی, بادشاہت چلی گئی, جمہوریت آ گئی, یا پھر یہ کہ کوئی اکنامک سسٹم میں تبدیلی واقع ہو گئی. ٹھیک ہے, سوشلزم کا جو ہے اکنامک سوشلزم پر بیسڈ کرنے والا اکنامک سسٹم آ گیا اور کیپٹلزم جو ہے وہ چلا گیا.
لیکن یہاں پہ تو جو ہے اجتماعی گوشے دیکھ لیں یا انفرادی گوشے دیکھ لیں، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو تبدیل ہونے سے رہ گئی. جو ہے ان کے عقائد بدلے، عبادات اور رسومات بدلی، طور طریقے بدلے، سیاست بدلی، معیشت بدلی، معاشت بدلی، یعنی ہر چیز تبدیل ہو کے رہ گئی. تو the most profound revolution، یعنی جو حماقیر انقلاب جو برپا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، تو ظاہر بات ہے ان کا جو منہج ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، اور اس میں کیا چینجز ریکوائرڈ ہیں آج کل کے دور میں وہ بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. تو اس لیے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ انقلاب میں، اور جو ویسے یہ تمام جو سٹیپس ہیں فطری سٹیپس بھی ہیں، یعنی کوئی بھی اگر آپ تاریخ ہے اس کا اگر اس کا انالیسس کریں گے تو وہ بھی انہی سٹیپس کو لے کر ہی آگے بڑھ سکتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی پاتھ کو فالو کیا جو کہ ایک نیچرل پروسیس بنتا ہے. تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک انقلابی نظریہ ہو، ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی ہو جو کہ اس بات کو پورٹرے کرے کہ جو بھی اجتماعی سطح پہ وہ گوشہ ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا نظریہ جو کہ تیشہ بن کے گرے، جیسے ڈاکٹر صاحب رحم پر کہتے تھے، موجودہ نظام کے اوپر. تو انقلابی ایک نظریہ ہونا چاہیے، ریولوشنری آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، اور اس کی دعوت ہمیں دینی. تو اب ڈیفینیٹلی وہ نظریہ جو ہے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریولوشنری آئیڈیالوجی پیش کی اور جس پہ ہمیں بھی چلنا ہے وہ ہے نظریہ توحید. ٹھیک ہے، اور نظریہ توحید کی پھر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مینیفیسٹیشن جو کہ نظام سے متعلق ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کر لی ہے اس پہ کہ دین کا ہمارا تصور کیا ہے، اس کے اندر ہم نے وہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی سطح پر کیسے دین کے اصول جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں ان کو ہم نے اچھی طریقے سے دیکھ لیا ہوا ہے. تو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ دنیا میں جو ہے یہ بات طے ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو دا پیپل یا پھر ٹو دا مونارک، یعنی یا تو عوام کے پاس جو ہے حاکمیت ہے یا پھر جو ہے بادشاہ کے پاس ہے یا اس کے خاندان کے پاس ہے. لیکن اسلام کا تصور کیا ہے کہ کسی کے پاس حاکمیت نہیں ہے، حاکمیت تو صرف اللہ کی ہے، ہمارے پاس صرف خلافت ہے. اس طریقے سے بات تھی اکنامک سسٹم کے حوالے سے کہ ملکیت کس کی ہوگی، سرمایہ جو جنریٹ ہو رہا ہے معاشرے میں اس کا مالک کون ہوگا، یا پھر جو ایسٹس ہیں سوسائٹی کے اندر جو اثاثہ جات ہیں ان کا مالک کون ہوگا. تو یہاں پہ تو اس حوالے سے ایک اختلاف ہے کہ جی چاہے آیا فرد کے پاس زیادہ ملکیت ہونی چاہیے یا پھر ریاست کے پاس زیادہ ملکیت ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، امانت آپ ملکیت تو ساری کی ساری میری ہے، آپ کے پاس اگر ہے تو صرف امانت ہے. اور ظاہری بات ہے امانت تو جو ہے اس مالک کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کی جا سکتی ہے، اس کی مرضی سے ماورا ہو کر تو نہیں آپ کر سکتے ایسا. اس طریقے سے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ سوشل سسٹم میں بھی جو سوشل ویلیوز ہیں اسلام کی، وہ عبادت ہے، عدل ہے، مساوات ہے، لیکن اس کے اندر مساوات مردودہ نہیں ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ توحید کا نظریہ جیسے کہ وہ اس کی مختلف ایسپیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. تو ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے دین کا جو ہمارا تصور ہے وہ نظریہ توحید سے لنکڈ ہے. تو وہ لیکچر دیکھ لیں اگر آپ نے وہ اٹینڈ نہیں کیا. تو یہ نظریہ ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور مختلف انداز میں پیش کیا. اس کے لیے جو بتایا گیا ہے کہ آپ جو بھی مختلف جو ہیں طریقہ کار وہ اپنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ نے حکمت کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، آپ نے اچھی نصیحت کے ساتھ بھی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، ادعو ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے واز کرنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے، حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے، اور اگر مجادلہ کرنا بھی پڑے تو وہ بھی آسان طریقے سے کرنا ہے. یہ سب باتیں جو ہیں ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم تھا کہ یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے یا چادر اوڑھ کے بیٹھے رہنے والے، قم فانذر، اب کھڑا ہو اور ڈرانا شروع کر، وربک فکبر، اور رب کو بڑا کر. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ انسٹرکشنز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے، اور اب آپ کا کام، آپ کے جو ہے کار رسالت جو آپ کے کندھے پہ ڈالی گئی تھی یہ ذمہ داری، اس کی ادائیگی کا وقت اب آ گیا ہے. اور رب کو بڑا کیجیے. یہاں رب بڑا نہیں ہے، یہاں پر تو کیسر و کسرا بڑے ہیں یا پھر قریش بڑے ہیں، رب کو بڑا کیجیے. اور یا ایک اور جگہ پہ آیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وسلم کھول کر پہنچا دیں جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آیا. تو یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ دعوت تبلیغ کے حوالے سے کیا تقاضے ہیں اس کے. تو اگر ہم دیکھیں کہ جنرلی کوئی بھی بندہ کھڑا ہوگا انقلاب برپا کرنے کے لیے تو اس کو بھی یہی سٹیپ، اس کے لیے بھی پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ جو نظریہ اگر کمیونسٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی پہلا سٹیپ ہے کہ جو کمیونزم کا نظریہ ہے اس کو وہ پھیلانا شروع کرے، اس کی دعوت دے. ٹھیک ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اسی بات کو فالو کیا کہ پہلے اس نظریے کی دعوت دی اور ہر
سطح پر دعوت دی، ہر جو بھی ذریعہ تھا اویلیبل اس کو استعمال کرتے ہوئے دعوت. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں. دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ جو متفق ہو رہے ہیں، یعنی آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، ان کو منظم کرنا ہے. تو متفق ہونے والوں کی تنظیم، یہ دوسرا سٹیپ ہے. یہ بھی نیچرل سٹیپ ہے. کمیونسٹ بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ انقلاب برپا ہو، تو اگر پہلا سٹیپ اس کا اپنے کمیونزم کے نظریے کو پھیلانا ہے، تو دوسرا سٹیپ یہی ہوگا کہ جو لوگ منظم ہو، جو لوگ قبول کر رہے ہیں اس نظریے کو، ان کو منظم کیا جائے ایک اجتماعیت کے اندر. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اجتماعیت کے بغیر یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ جو ہے ایک نیچرل تقاضا ہے اگر آپ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے بھی ایسا کیا. اور خاص طور پہ سم و طاعت کے حوالے سے بار بار اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. صحابہ کی طرف سے یہ بات آئی اور کیا اٹھے وہ سب کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یا پھر سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی وثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا. اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جو ہوا تمہارے اور عہد اس کا جو تم نے ٹھہرایا تھا. وہ عہد کیا تھا کہ جب تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. یا پھر سورہ تغابن میں آتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. تو ویسے سم و طاعت کے والے سے بار بار ذکر آتا ہے. تو یہ انہوں نے عہد بھی کیا تھا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیسیکلی وہ عہد تھا، عہد سم و طاعت، جس کا ذکر بار بار قرآن کے اندر آیا ہے. تو جو بھی لوگ بھی صحابہ کرام اس کو قبول کرتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منظم کر رہے تھے اپنی قیادت کے تحت. ٹھیک ہے. اور جو بھی اسٹرگل ہے مکی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک منظم اسٹرگل ہی ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ایسی غیر منظم اسٹرگل نہیں تھی، بلکہ ایک منظم اسٹرگل تھی، اور باقاعدہ اس کے اندر جو ہے رینک اینڈ فائل موجود تھا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اس کے بعد جو لوگ منظم ہو جائیں گے یا منظم ہو رہے ہوں گے، ایک اجتماعیت جو ہے وجود میں آ رہی ہوگی. اب اس میں جو لوگ آ رہے ہیں، نئے ریکروٹس ہیں، ان کی ٹریننگ کرنی ہے. ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک فطری ایک سٹیپ بنتا ہے. کوئی بھی اگر نظریہ جو ہے اس کو پھیلا رہا ہے یا اس کے اوپر لوگوں کو منظم کر رہا ہے، اگلا سٹیپ یہی ہے کہ اس نظریے پر ان لوگوں کو ٹرین کرے. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ کو ہمیں سٹیپ نظر آتا ہے کہ تنظیم کا حصہ بننے والوں کی بھی تربیت. اور اس حوالے سے جو ان کا جو سمجھ لیں کہ مرکز و محور تھا وہ قرآن مجید تھا. قرآن مجید کے ذریعے سے ہی صحابہ کرام کی ٹریننگ ہو رہی تھی، تربیت ہو رہی تھی. اور یہ نظریاتی تربیت بھی تھی، اور پھر اس کے علاوہ جو تحریکی تربیت بھی تھی، یا جو سمجھ لیں کہ امپلیمنٹیشن کے والے سے بھی تربیت تھی. تو اور اس کا ذکر تو سورہ جمعہ میں بھی آیا ہے، اور اس کے اور بھی مقامات پر آیا ہے. ملٹیپل ٹائمز میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور وہی ہے وہ الذی جس نے مبعوث کیا ایک امیوں میں ہی، یعنی امیوں کے اندر ہی ایک رسول، یعنی وہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہی میں ایک رسول جو ہے مبعوث کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جو ہے عرب کے اندر، جو انہی میں سے تھا یتلو علیہم آیاتی، جو آیات کی تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر، ویزکیہم، اور جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب یعنی شریعت کے احکامات سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور وہ اس سے پہلے یقیناً جو ہے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو یہ جو ایک پورا منہج ہے اس حوالے سے کہ تربیت کیسے آپ وسلم کر رہے تھے، اور جو ہے قرآن مجید کو کس طریقے سے انہوں نے مرکز بنایا ہوا تھا، اس حوالے سے اس کا سارا معاملہ ہمارے سامنے اس آیت کے تناظر میں واضح ہو جاتا ہے. تو یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جو بھی اس حوالے سے آگے بڑھے گا تو اس کو جو ہے تربیت کرنی ہے اب آگے جو لوگ آئے ہیں، تاکہ وہ بھی آگے دائی بن سکیں اور اس مشن کو کیری کر سکیں. اب اگلا جو ہے سٹیپ کیا ہے کہ صبر محض، یعنی کفو ایدیکم، یعنی یہ 3 کام مسلسل اب کرنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا. یہ بہت ہی اہم سٹیپ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرگل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب تک کہ وسائل آپ کے پاس نہیں آ جاتے، آپ نے اگلے مراحل کی طرف نہیں جانا ہے. وہ جو اگلے مراحل کیا ہے، اقدام اور تصادم میں اپنے ٹکر لینی ہے ان لوگوں سے. تو یہ معاملہ جو ہے اس وقت تک نہیں ہو جب تک کہ ہمارے پاس وسائل نہ ہوں. اب اس کے بہت سے پھر فوائد ہیں. یعنی
پری میچورلی اگر آپ ٹکر لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے اس میں بڑی فطری سی بات ہے کہ جماعت کا ابتدائی مراحل میں ہی جو کچلے جانے سے بچاؤ ہوتا ہے اس حوالے سے، اگر آپ نہیں کریں گے اس کا خیال تو پھر ابتدائی مراحل میں کچل دی جائے گی جماعت. اور یہ اگین یہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے. یعنی اگر کامونسٹ بھی اگر ذہن میں رکھیں، اگر وہ اپنے نظریے کی بالادستی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک جماعت بنائی ہے اور لوگوں کو منظم کر رہے ہیں، تو اگر وہ پری میچورلی جو رجیم ہے اس سے ٹکرا جائیں گے تو کچلے جائیں گے. تو یہ مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے. دوسری بڑی حکمت اس کی یہ ہے کہ حکمران طبقات کی جو ہے مخالفت اور ظلم، اس کے نتیجے میں پھر جماعت کا نتیجہ فروغ پاتا ہے. یعنی حکمران طبقات جو اس حوالے سے اگر ریپریس کریں گے، اگر ظلم کریں گے، تو اس سے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ جو یہ لوگ ہیں اپنے ہاتھوں کو انہوں نے روکے ہوا ہے اور مسلسل اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، نظریاتی جدوجہد دعوت کو پھیلا رہے ہیں. تو جب بار ان کے اوپر جو یہ ریاستی اداروں کی طرف سے اگر ظلم ہوگا تو یہ بیسیکلی دعوت کی ترویج کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ اس لیے کہ لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، جو بھی مظلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. اور حکمران جو ہیں ان کا اصل چہرہ بھی لوگوں کے سامنے واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دوسری بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کمزور ایمان والے جو ساتھی ہیں ان کی چھانٹی ہوتی ہے. یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے. یعنی کوئی بھی جماعت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر مخلصین اور غیر مخلصین کی چھانٹی نہ ہو جائے. تو یہاں پہ وہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب مشکلات ہی مشکلات ہیں اور حکمرانوں کی طرف سے مسلسل جو ہے وہ پرسیکیوشن جاری ہے، تو اب وہی کھڑا ہوگا جو مخلص ہے نظریے کے ساتھ. جو مخلص نہیں ہے یا کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو پھر یہاں سے آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. اس طریقے سے وہ لوگ بھی جو ہے جیسے وار لارڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس عرب معاشرے کو ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ تو لڑنا جو ہے وہ تو رواج تھا، وہاں نہ لڑنا ایک عجیب بات تھی، ورنہ لڑنا تو وہاں پہ تو ایک عام سی بات تھی. تو وہاں جو ہے ایسے لوگوں کی بھی چھانٹی ہو گئی جو کہ اپنے آپ کو آرگنائز نہیں رکھ سکتے اور وائلنٹ ہیں. پری میچورلی اگر وائلنٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایسے لوگ اگر ساتھ چلتے ہیں تب بھی نقصان ہے. تو یہ جو ہے یہاں پہ ایک چھانٹی ہو گئی. یہ بھی ایک بڑی بڑی حکمت تھی اس سٹیج کی. اور پھر ظاہری بات ہے اللہ کا قانون نصرت جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے. یہ بھی اس کے حرکت میں لانے کا واحد ذریعہ ہے. یعنی جب تک کہ چھانٹی نہیں ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ جب تک کہ مخلصین اور غیر مخلصین کے درمیان چھانٹی نہیں ہو جاتی اللہ کی نصرت بھی نہیں آتی. تو یہ ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر کہ یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کفو ایدیکم کی انسٹرکشنز دی تھی. اور اس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے، سورہ نساء میں موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو. اب یہاں پہ حکم دیا گیا تھا یعنی مجہول صیغہ استعمال ہوا ہے، اور یہ اس سے مطلب مفسرین نے یہ بات کی ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسیکلی حکم تھا اور جسے اللہ تعالیٰ نے پھر انڈورس کیا. واللہ عالم، نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آرا موجود ہیں کہ ہاتھوں کو بندھا رکھو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال، لیکن جیسے ہی قتال پہ فرض کر دیا گیا اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس طرح لوگوں سے ڈر رہا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او شد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہا ہے. وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال، اور کہتے ہیں کہ ہائے ہماری خرابی، یہ قتال ہم پہ کیسے فرض ہو گیا. لولا اخرتنا الی اجل قریب، کو تھوڑا ویٹ ہی کر دے، تھوڑا موقع دے دیا جاتا ہمیں کچھ خاص وقت کے لیے. کل متاع الدنیا قلیل، فرماتے ہیں دنیا کی جو متاع ہے وہ تھوڑی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت جو ہے وہ متقیوں کے لیے بہت بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر کوئی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے. تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. وہی بات کہ جو میں نے آپ کے سامنے سمجھایا ہے وہ اسی کو ایلیبریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ یہ جو مخلصین ہیں اور غیر مخلصین، ان کے درمیان چھانٹی ہونا یہ بہت ضروری ہے، تبھی اللہ کی نصرت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اور یہ بھی اسی سٹیپ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچیو کیا، اور جو بھی اس حوالے سے کھڑے ہوں گے لوگ ان کو بہرحال اس سٹیپ سے یہ ضرور فائدہ ہوگا. تو یہ بیسیکلی 4 سٹیپس ہیں جن کو ہم سمرائز کر سکتے ہیں یا سم اپ کر سکتے ہیں تنظیم سازی کے فیز کے تحت. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پہلا فیز ہے جس میں تنظیم سازی کرنی ہے، آپ آرگنائزیشن بلڈنگ کرنی ہے، اور اس حوالے سے پھر جو بھی وسائل درکار ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 جو سٹیپس ہیں، یہ پہلا فیز جسے آپ کہہ لیں تنظیم سازی کا جو فیز ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ من وان آپ کو اپنا لینا ہے، بلکہ اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے آپ
آج سے 500 سال 1000 سال پہلے چلے جائیں یا آج سے 1200 سال بعد کا اگر زمانہ ہوگا تب بھی اس کے اندر کوئی میجر چینج نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک ہے, جیسے مینز آف کمیونیکیشن چینج ہو گئے ہیں, آج ہم جو ہے انٹرنیٹ کو استعمال کر کے یہ کام کر رہے ہیں, تو اس وقت جو بھی وسائل درکار تھے, وسائل اویلیبل تھے, ان کو استعمال کیا جا رہا تھا. آج سے 1000 سال بعد کوئی نئے وسائل اگر آ جائیں گے ان کو استعمال کیا جائے گا, لیکن یہ سٹیپس اوور آل جو ہے مطلب سیم رہیں گے, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو اس کو تو بالکل ویسے ہی ہمیں اپنا لینا ہے. جو بھی اس حوالے سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہی موجود ترین طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, وہی قرآن کو ہمیں فوکس کرنا ہے, قرآن کے ذریعے سے ہی رفقا کی تربیت کرنی ہے, نظریاتی تربیت بھی کرنی ہے, ان کو جو ہے طریقی تربیت بھی دینی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں اسی طرح ہوں گی. کفو ایدیکم کی سٹیج بھی بالکل ایسی ہی ہوگی. اس کے بعد ایک سٹیپ آ سکتا ہے, ایک سٹیج آتی ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آئی, لیکن ہو سکتا ہے کہ مطلب ہمارے لیے یہ معاملہ نہ ہو, یہ سٹیج سکپ ہو جائے, اور وہ ہے ہجرت کی سٹیج. اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ ہجرت کی سٹیج کیا ہے کہ جب آپ کسی رجیم کے خلاف کھڑے ہوئے اور ایک خاص وقت تک آپ کی سٹرگل چلی, تو ریاست کی طرف سے جبر تھا اتنا شدید ہو گیا کہ اب وہ آپ کے جان کے در پہ ہو گئے. تو اس صورت میں پھر یہ انسٹرکشنز ہے دین کی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. یہ ایک اسٹریٹجیکل ریٹریٹ ہوتی ہے, یعنی آپ جو ہے اپنے آپ کو اور اپنی جو تحریک ہے اس کو بچانے کے لیے پھر ہجرت کرتے ہیں تاکہ وہ اس طریقے سے کچل نہ جائے, مطلب کچلی نہ جائے. تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ اگر لیکن جان کا خطرہ پڑ جائے, ایسا نہیں ہے کہ مطلب تھوڑی سی مشکل پڑی تو آپ وہاں سے نکل گئے. یہ صرف اس صورت میں جب ڈیتھ سینٹنس آپ کے خلاف ایشو کر دیا جائے یا بالکل اس کے قریب حالات پہنچ جائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی سب سے پہلے, اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی, اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی وہی پہلے صحابہ کرام نے کی تھی وہ ہجرت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وہیں پہ رہے مدینہ میں جب تک کہ آپ کے بھی جو ہے وہ جان کو خطرہ نہیں ہوا, ڈیتھ سینٹنس آپ کا ایشو نہیں کر دیا. تو اس کے حوالے سے تو بڑی پھر انسٹرکشن بھی ہیں. سورہ نساء میں آتی ہے یا بات آتی ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. یہ یعنی بے شک جو ہے جب ایسے لوگ فوت ہوتے ہیں تو ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا کہ تم کس حالت میں تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں بڑے مستضعفین تھے, بڑے کمزور تھے. تو ان سے کہا جائے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ, کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی, فتہاجروا فیہا, کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے, فاولئک مأواہم جہنم, تو پھر ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا, وساعت مسیرا, اور بہت ہی بری جگہ ہے. تو بہرحال یہ بڑی سختی ہے اس کے اندر. ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے, بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اب ہجرت کا وہ والا معاملہ تو نہیں ہے جیسے کہ پہلے تھا, یعنی جس طریقے سے اس وقت تو معاملہ یہ تھا نا جس نے ہجرت نہیں کی, اب ظاہری بات ہے وہ اس کے جہنم کی وعید ہے. لیکن بہرحال اس سے ایک ٹیکٹیکلی ہمیں بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب جان کا خطرہ پڑ جائے تو پھر اس وقت آپ کو ہجرت کرنی ہے, اس وہیں پر جو ہے اپنے آپ کو ہلاک ہوتے نہیں چھوڑ دینا ہے. سورہ حج کے اندر آتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے خواب بڑا سراہا ہے ان کو جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, پھر مارے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بہتر رزق عطا کرے گا, اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے. تو اس ایک طرح سے اس کی بڑی تاکید ہے. تو یہ سٹیپ بھی آ سکتا ہے. آپ کسی بھی رجیم کے خلاف کھڑے ہوں گے تو وہ کوئی پیار محبت سے بات تھوڑی کریں گے, آپ کے لیے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں, اور ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے خلاف ڈیتھ سینٹنس ایشو ہو جائے, تو اس صورت میں پھر یہ بہتر ہوتا ہے, بلکہ یہ ایک لازمی عمل ہو جاتا ہے کہ ہم ہجرت کریں اس جگہ سے. اور یہ ہجرت کہاں پہ ہوگی؟ بہرحال جہاں پہ بھی پناہ مل جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو انسٹرکشن دی کہ آپ حبشہ کی طرف چلے جائیں, وہاں پہ پناہ مل گئی ان کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے موقع دیا اور آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. تو یہ اس وقت ڈیپینڈ کرے گا, ان سرکمسٹانسز میں ڈیپینڈ کرے گا کہاں پہ آپ جا سکتے ہیں, کون سی امن کی جگہ ہے, یا ہو سکتا ہے اللہ کے خاص اپنے فضل سے کوئی دارالاسلامی عطا کر دے جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. تو یہ ہجرت کی سٹیج ہے, ٹھیک ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ تصور نمبر 3 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. یعنی پہلا جو فیز ہے تنظیم سازی کے حوالے سے اس کو ہم نے دیکھ لیا, اور جو اس کے ساتھ ہجرت کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیا. اب اس پہ کوئی کوشچن آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ یس کا بٹن دبا دیں, اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر نو کا بٹن بھی ہے. ہم
کوشش کرتے ہیں کہ یہیں تک رکھیں اور پھر ہم کوشچن آنسر لے لیتے ہیں کہ آپ کے کافی کوشچن ضرور ہوں گے اس میں، تو ان کو ہم ذرا ایڈریس کر لیتے ہیں ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے۔ آگے ڈیفینیٹلی جو چوتھا جو تصور ہے وہ پھر اقدام اور تصادم سے متعلق ہے۔ اب وہ یقیناً آپ اینشیس تو ہوں گے اس کے حوالے سے، لیکن ہم بہتر ہے کہ اسے نیکسٹ ویک جو ہے اسے ایڈریس کریں۔ اس میں بہرحال ہم کچھ چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کا میں بس اعادہ کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر وسائل ذری بات ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ انفال کی آیت پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومن کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا شوق دلائیں۔ یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، میں سے اگر جو ہے 20 اگر ڈٹ جانے والے ہیں 200 پر غالب آ جائیں گے، 1:10 ہے یہ ریشو پروپورشن آپ کے پاس۔ وہیں یکم منکم 100، اور اگر یہ 100 ہیں یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، یہ 1000 پر غالب آ جائیں کیونکہ کافر لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے۔ الان خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے اس پہ تخفیف فرما دی اور بتا دیا کہ وعلم ان فیکم ضعفا، آپ کے اندر ضعف آ گیا، اللہ کو پتہ ہے۔ فَيَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، اب 100 جو ہیں وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، 1000 ہیں 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یعنی نمبرز میٹر، وسائل میٹر کرتے ہیں، بغیر اس کے آپ نہیں کریں گے یہ معاملہ۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اپنے باس کی تشریح سے حوالے سے، یہی ہے کہ آپ کے وسائل ہونے چاہیے۔ یعنی کیا بات آئی کہ اب ہمارے پاس ہم تو اب کمی آ گئی ہے تو 1:2، کم سے کم 50% وسائل تو آپ کے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑے بہت لوگ ہیں تو آپ ٹکر مول لے لیں۔ اقدام اور تصادم کا مرحلہ وسائل کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس پہ ایک اور دلیل بھی ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ السلام جب پیچھے گئے تھے 40 ساتوں کے لیے، پیچھے جو ہے ان کی قوم نے جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر لی، وہ سامری کے چکر میں آ گئے۔ تو اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پھر اپنے بھائی کو ڈانٹا تھا اور غصے بھی ہوئے تھے اس کے اوپر۔ تو اس پہ انہوں نے کہا تھا ان کے بھائی نے کہ قال یا ابن ام لا تاخذ بلیہتی ولا برأسی، کہ میری داڑھی کو نہ پکڑو، میرے بالوں کو نہ پکڑو، انی میرے ماں جائے ایسا نہ کیجئے، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر یہ بات واضح کی وہاں پہ کہ میں نے اس لیے نہیں ان کو روکنے کی کوشش کی کہ میں خوف تھا مجھے کہ ان کے اندر تفرقہ نہ پیدا ہو جائے بنی اسرائیل کے اندر، اور جو ہے پھر آپ ظاہر بات ہے میری اس پہ گرفت کریں، یعنی بہت بڑا قتل و غارت ہو سکتی تھی، اگر میں بیچ میں آ جاتا، اگر مارا جاتا تو بہت بڑی خون ریزی ہو جاتی تھی۔ تو یعنی اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ نہیں منکر بالید جو ہے یہ بھی کیونکہ اسی سے لنکڈ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ تو ہاتھ سے اگر منکر کو روکنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے سرکمسٹانسز کیا ہیں۔ اگر سرکمسٹانسز نظر آ رہے ہیں کہ اس سے بڑا منکر کوئی آ جائے گا تو پھر ایسی صورت میں آپ کو یہ نہیں کرنا، جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر جو ہے ایسا نہیں کیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انکار منکر کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے کہ جس سے منکر ختم ہو جائے اور اس کی جگہ معروف قائم ہو جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ منکر کم ہو جائے اگرچہ مکمل ختم نہ ہونی، پہلے اپنے وسائل آپ کے پاس کہ منکر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اتنے وسائل تو نہیں ہے لیکن کم سے کم اتنے تو ہیں کہ آپ منکر کو دبا سکتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ منکر تو ختم ہو جائے لیکن اس کی جگہ پہ ایک ویسا ہی منکر آ جائے، منکر کی جگہ پہ منکر آ جائے، اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس کے منکر کے خاتمے کے بعد اس سے بڑا منکر آ جائے، یعنی 4 اس میں مختلف کنڈیشنز ہیں، اور بدترین منکر آ جائے۔ تو بس پہلے 2 درجے مشروع ہیں، یعنی وہ تو بالکل شریعت میں درست ہے، اس وقت ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ہاتھ سے منکر کو روکنا چاہیے۔ جبکہ تیسرا درجہ اجتہاد کا میدان ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ویسے منکر آ جائے گا تو پھر یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں غلطی ہو جائے گی تو معافی ہے۔ لیکن چوتھا درجہ حرام ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ بڑا منکر آ جائے گا تب بھی آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ پھر حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب تصادم کا معاملہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، اور اب ہم کویسچنز لے لیتے ہیں آپ کے اب تک جو ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا مدثر بھائی، میرے پاس چیٹ باکس میں کچھ سوالات ریسیو ہو رہے ہیں تو 1 بائی 1 میں پھر سوال ریز کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جن حضرات نے سوال کرنا ہے ابھی ان کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ ابھی مدثر بھائی ایکسپلین کریں گے، تو اگر آپ چاہیں تو اپنے چیٹ باکس میں سوال چھوڑ دیجئے، میں پوچھ لوں، یا پھر میں آپ کو موقع دوں گا کہ آپ کو انمیوٹ کروں اور پھر آپ ڈائریکٹ مدثر بھائی سے سوال کیجئے۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال آیا ہے، یہ ہیں زرین خان صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں اس اسٹرگل کے لیے قتال کا لفظ اور اسلحہ یعنی حدید یوز ہوا ہے، جبکہ ہم پیسفل اسٹرگل کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، بس یہی تو مسئلہ ہے، میں چاہ رہا تھا کہ یہ اگلے پروگرام میں جو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں۔ تھوڑی سی میں آپ کو بس بتا دیتا ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے
کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ قتال کا حکم قتال کا، ٹھیک ہے. تو اب آج سچویشن یہ ہے ہمارے سامنے کہ قتال کی جو سمجھ لیں کہ قتال کے تقاضے ہیں وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں. یعنی یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ آج جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر دو بڑی آرمی بھی لڑتی ہیں تو وہ رولز آف وارفیئر چینج ہو چکے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا 14ویں، یعنی جیسے آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی تو اس میں بھی ہم نے بات واضح کی کہ پہلے 14ویں 15ویں صدی تک تو یہ معاملہ تھا کہ آغاز انسانیت سے لے کر 14ویں یا 15ویں صدی تک تو اس میں کوئی بڑی تبدیلی واقع ہوئی نہیں. دو اصول تھے کہ دونوں طرف سے فوجیں لڑیں گی، دونوں کے پاس آہنی ہتھیار ہوں گے، تلوار نیزے وغیرہ یہ وہ، اور وہ ایک میدان جنگ میں لڑیں گے، جس نے میدان مار لیا وہ جیت گیا. قتال کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا. لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ گن پاؤڈر آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب ایک طرف جو ہے گنز ہیں تو دوسری طرف تلوار تو نہیں چلے گی. تو یہاں پہ ظاہر بات ہے پھر بات آئی کہ دوسری طرف بھی اگر بندوقیں لانی پڑیں گی تو یعنی گنز جو ہیں وہ دوسری گنز آپس میں ٹکرائیں گی. لیکن دوسرا اصول نہیں چینج ہوا تھا. یہ اصول چینج ہو گیا کہ آہنی ہتھیاروں کی جگہ پہ کچھ بندوقیں آ گئیں. لیکن دوسرا اصول یہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہا ایون کہ مڈ 20th سینچری تک، یعنی 20ویں صدی کے مڈ تک یہ اصول رہا کہ میدان جنگ سجے گا، دونوں فوجیں آئیں گی، جو میدان مار گیا مار گیا. دوسری جنگ عظیم بھی ایسی ہوئی ہے، میدان جنگ میں لڑائی ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے مڈ 20th سینچری کے بعد ریاستیں اتنی پاورفل ہو گئی، ان کے پاس ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ گئی کہ اب یہ بڑی طاقتیں بھی آپس میں کسی میدان جنگ میں نہیں لڑتے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی آپ کو پتا پراکسی وار چل رہی ہیں، بلکہ اب تو ٹریڈ وار ہے. آپ کوئی سے کہیں گے، آپ کہیں گے جی قتال تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، دو بڑی پاور، حالانکہ جنگ ہو رہی ہے، کولڈ وار ہے لیکن کولڈ وار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وار ہے. اب ایک اکنامک وارفیئر ہے، ٹریڈ وارفیئر ہے، یہ بھی تو وار کی شکلیں ہیں. پھر ڈپلومیٹک وارفیئر ہے. تو جنگ کی شکلیں چینج ہو گئی ہیں. اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان جو تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کو سمجھیں. اسی طریقے سے جیسے دو بڑی طاقتوں میں لڑائی کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں، تو انقلاب کے لیے جو ہوتا ہے اس کی شکلیں بھی تبدیل ہو گئی. اب اس جگہ پہ جب یہ کنونشنل وارفیئر کا طریقہ ناکارہ ہو گیا تو پھر نیا طریقہ آیا، گوریلا جنگ آیا، ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی دیکھا گیا کہ اس کے اندر نقصانات کافی ہیں، تو سول مزاحمت کا طریقہ آ گیا. اب سول مزاحمت کو ہم جو سمجھتے ہیں نا وہ تو واقعی آپ سے گیا پیسفل جدوجہد نہیں. جین شارپ جو اس کا ایکسپرٹ ہے، میں اگلے اب اسی تفصیل میں نہیں جا سکتا ابھی، وہ اگلے ویک کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، میں آپ کو بتاؤں گا. وہ کہتا ہے کہ اٹس آلسو این آرمڈ اسٹرگل. سول ریزسٹنس از آلسو این آرمڈ اسٹرگل بٹ آرمز آر ڈفرنٹ. وہ ڈفرنٹ قسم کے آرمز ہم استعمال کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے اس کی میں تفصیل بعد میں کروں گا. تو اب یہ بات صحیح ہے کہ ہم جو کہتے ہیں پیسفل جدوجہد سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، سول مزاحمت سے آئے گی. اور سول ریزسٹنس ایک آرمڈ اسٹرگل ہی ہے، لیکن وہ آرمز ڈفرنٹ ہیں، وہ ٹیکٹکس ڈفرنٹ ہیں. تو یہ ایک مجبوری ہے ہمیں اس کو سمجھے. آج سے اگر صرف ہم جو ہے نا 20th سینچری میں بھی اگر آپ مجھے ملے ہوتے تو اگلا سٹیپ یہی تھا، یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد آؤ جی ٹریننگ کریں، فوجی ٹریننگ، بس بندوق پکڑیں اور ٹریننگ کریں گے. جو آپ دیکھیں رشین ریولوشن ہے، چائنیز ریولوشن ہے، ان کے اندر لڑائی ہوئی ہے، فلڈ آرمیز لڑی ہیں باقاعدہ. یعنی یہ اصول راکٹ سائنس نہیں تھا کسی کے لیے سمجھنا. مسئلہ آج تبدیلی واقع ہوگی، اب کیا کریں؟ تو اس لیے اس کو سمجھنا ہوگا. اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر ناکام ہو جائیں گے. ویسے ہی جیسا کہ جذباتی عنصر ہمارے ہاں ہیں، جذبات سے کام نہیں لینا، تھوڑا ہوش سے بھی تھوڑا کام لینا ہے. تو اس اینگل سے ذہن میں رکھیں. ہے لفظ قتال ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قتال کا جو اب مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جو تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کو بھی ہمیں سمجھیں. ہوپ فلی یہ مجھے پتا ہے کافی لوگوں کے یہاں کوشچن ہوں گے، تو میں نے اس لیے تھوڑا اس کو ایلیبریٹ کیا. جی اور بھی کوشچن؟ جی جزاک اللہ خیر. اچھا میں اب ارسل اللہ خان صاحب آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، تو آپ کائنڈلی سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مدثر بھائی خیریت سے؟ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی مجھے سوال کرنا تھا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یو این او کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سی قراردادیں اور اصول و روابط ہیں، ان کے ضوابط ہیں، لیکن اس کے باوجود کشمیر ہے اور فلسطین ہے، اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے اگر جو کشمیری ہیں یا فلسطینی ہیں ان کو ہجرت کا موقع کہیں میسر آتا ہے تو وہ قرآن پاک کا جو حکم آپ نے ابھی شیئر کیا تھا اس کے مطابق اگر وہ ہجرت کرنا ان پر یہ کس اعتبار سے ہوگا؟ یعنی کیا واجب ہوگا اگر انہیں موقع میسر آ جاتا ہے کہیں ہجرت کرنے کا، تو یہ کیا مطلب لازم ہوگا ان پر ہجرت کرنا، یا پھر اس کے لیے آپشنز ان کے اور بھی ہیں ان کے پاس ہوں گے؟ اچھا کوشچن آپ نے پوچھا. اصل میں ہجرت کا جو معاملہ ہے نا، اس میں ایک تو چیز شرط ہے، یہ ہے پہلے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد ہو رہی.
اور اس وجہ سے جو ہے مشکلات سہنا پڑ رہی ہوں. وہاں تو مسئلہ ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ فورن آکوپیشن کا ہے اور وہاں مسئلہ آزادی کی جدوجہد کا ہے. تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آزادی کی جدوجہد بھی کیونکہ ایک حق کے لیے جدوجہد ہے اور حق کے لیے لڑنا بھی اسلام میں اکنالجڈ ہے. جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو شہادت کا درجہ ملے گا. یہ ضرور حدیث یہ بات ثابت ہے, ہم نے یہ پچھلے لیکچر میں تفصیل سے دیکھ لیا تھا. ہاں اگر یہ سوال اگر آپ کرتے ہیں کہ کوئی اگر ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں اور اب ان کے لیے یہ سب کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا آپ ہجرت ویسے ہی واجب ہوگی جیسے پہلے تھی؟ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مناسب رائے تو یہی ہے کہ اب اس کی انٹینسٹی وہ تو نہیں ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بہت بڑی بات تھی اس حوالے سے. تو اس لیے وہ جو اس زمانے میں ہجرت جنہوں نے نہیں کی وہ تو کہا گیا کہ وہ جہنم کی وجہ سنائے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ تو بات ہے کہ اگر ایسی اسٹرگل ہوتی ہے اور جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے تو ان کے لیے یہ اسٹریٹجیکلی بہتر یہی ہے کہ وہ وہاں سے ریٹریٹ کریں, کوئی اور جگہ تلاش کریں, کیونکہ وہاں پہ پھر آپ اسٹرگل نہیں کر سکتے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ کے پاس کوئی جو ہے کوئی دارالامن موجود ہو جہاں پہ آپ جا سکیں. مسئلہ اس وقت کشمیری بیچاروں کا یا پھر جو فلسطین میں جو لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ تو اب نکل بھی نہیں سکتے, یعنی ان کے لیے تو وہاں سے نکلنے کا بھی آپشن کوئی نہیں. تو انشاءاللہ وہ تو ویسے ہی بیچارے معذور ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ آپ کے جان کے خطرے پہ پڑ گیا لیکن پھر بھی آپ بس لگے ہوئے ہیں. تو اس صورت میں پھر جو ہے آپ کو اسٹریٹجیکلی ریٹریٹ کرنا چاہیے تاکہ ری گروپ کیا جا سکے. لیکن وہ کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. جو اس وقت جو جدوجہد ہو رہی ہے مختلف مسلم ممالک کے اندر اس کا کانٹیکسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہوگی ادھر. اچھا جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. آج میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ تھے, تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بتا ہو دیں سکے کہ آج ایکسٹینڈ ہم کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, جی کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں ہم اگر ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں, کسی صاحب نے سوال کیا ہے, یہ انگلش میں. There seems to be a disconnect which I want to highlight. We just rename Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam struggle as a revolution and then applied modern day definition of revolution on Prophet sallallahu alaihi wasallam struggle. While we can draw some parallels between modern day revolution and Prophet's struggle, but I don't think that the definition accurately describes Prophet struggle. We should not rule out impact of institutionalized action just because modern day definition rules it out. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بات ٹھیک ہے, مطلب جو سوال ہے اردو میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہم اس کو دونوں کو بالکل منوان نہیں رکھ سکتے. یعنی آج کی ماڈرن ڈے ریولوشنز ہیں اور جو آپ کی ریولوشن ہے اس کو بالکل آپ یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ ایپل کو کمپیئر کر رہے ہیں. اور یہ بات ہم نے کی ہے کہ ڈیفینیٹلی بہت سی چینجز, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, کانٹیکسٹ بھی ڈفرینٹ ہیں. اور جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ہم پیرللز جو ڈرا کر رہے ہیں وہ کس حد تک ہم کر رہے ہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہم کہہ رہے کہ بالکل ہمیں ویسے ہی فالو کرنا ہے, لیکن کئی چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جو کہ سملر ہیں, انہی کو ہم نے کمپیئر کیا. جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو اسٹیپس ہیں کہ نظریے کی دعوت دی گئی, ٹھیک ہے, تو ہم اگر فرینچ ریولوشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی نظریے کی ایک نظریہ تھا, اس کی دعوت دی جا رہی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ منظم ہو رہے تھے, تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو جیکوبنس تھے وہ منظم ہوئے روبسپیئر کے کی قیادت میں. اور اس کے آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل تھے, وولٹائر, روسو وغیرہ, وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھے. تو ایک آرگنائزیشن بنی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تھے ان کو ٹرین بھی کیا جا رہا تھا اس حوالے سے, وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے. کفو ایدیکم والا بھی آپ کو کسی حد تک معاملہ نظر آتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کو اسی طریقے سے فالو کیا گیا ہو. اسی طریقے سے امریکن ریولوشن دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نظریہ تھا ان کے پاس جس کو وہ لے کے آ رہے تھے. بیسیکلی تو وہ جو تھے فرینچ اسکالرز ہی تھے جنہوں نے پھر وہاں پہ انسپائر کیا تھا لوگوں کو امریکہ کے اندر, اور وائس ورسا بھی تھا, کچھ امریکن اسکالرز نے بھی فرینچ کو جو ہے انسپائر کیا تھا. تو وہ لوگ جو ہے پیٹریوٹس کے تحت جو ہے وہ منظم ہوئے اور انہوں نے اسٹرگل کی. اس طریقے سے آپ یہاں پہ آپ کو کمیونسٹ جو ریولوشنز ہیں ان کے اندر نظر آتا ہے کہ ایک ریولوشنری پارٹی تھی, ان کو منظم کیا گیا, نظریے کی دعوت دی گئی. تو یہاں تک تو آپ کو کافی حد تک پیرللز نظر آتے ہیں. تو یہ تو آپ مطلب آپ کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہاں اس سے آگے ہم جب چلیں گے تو بہرحال
تو وہاں پہ فرق آ جائے گا. جیسا ہم نے کہا کہ اقدام اور تصادم اور یہ جو سارے مراحل ہیں ان کے اندر تو بالکل آج کا کانٹیکسٹ چینج ہو گیا ہے. تو ہم اتنا ہی پیرلل ڈرا کریں جتنا کرنا جو ہے جتنا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل وہ جو اصول ہے ان کو ویسے ہی جو ہے وہ لے کے آ جائے, عمل اپلائی کر دیا جائے, اور نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ آج کی ماڈرن ریولیوشن کو سمجھ کے پھر اس کو اپلائی کر رہے ہیں, ٹھونس رہے ہیں اس کے اوپر. ایسی بھی بات نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریولوشنری اسٹرگل کی تھی, اس کو پوری دنیا مانتی ہے. جو اسکالرز ہیں ریولوشن کے اوپر, جو اتھارٹیز ہیں, ان سب نے اس بات کو تسلیم کیا. لیبون سائیکالوجی آف ریولوشن جس نے کتاب لکھی, اس کی آپ کتاب پڑھیں تو اس کے اندر وہ محمدن ریولوشن کا ذکر کرتا ہے. پھر آپ جو ایم این رائے تھا, انٹرنیشنل کمیونسٹ انٹرنیشنل کا جو ممبر تھا, اس نے بھی کہا کہ the greatest revolution of human history was carried by محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنے ہی پیرللز ڈرا کر رہے ہیں جتنا کیا جا سکتا ہے. باقی جو فرق ہیں ان کو بھی واضح کر رہے ہیں اور اس کانٹیکسٹ کو بھی واضح کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی یعنی ہاں, اگر آپ کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہیں پہ ہم نے صحیح جو ہے طریقے سے نہیں اپلائی کیا, یعنی پیرلل صحیح ڈرا نہیں کیا, تو یقیناً آپ ہمیں ہائی لائٹ کریں. یقیناً اس میں ہم اس کو انالائز کریں گے, دیکھیں گے, اور اگر باقی ہم غلطی پر ہوئے تو اس کو چینج کریں گے بے شک. اچھا, جزاک اللہ خیر. دوسرے بھائی 3 صاحبان نے سب ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. تو پہلے تو یہ کہ محمد عاطف صاحب اور تجمل صاحب آپ کی باری آئے گی, لیکن 1 بائی 1 ابھی ہم کرتے ہیں. مشہور صاحب میں نے آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا, تو پلیز کائنڈلی سوال کیجیے. السلام علیکم. ہم نے ایک سلائیڈ دیکھی ہے جس میں ڈاکٹر اسرار کا جو موقف ہم نے دیکھا ہے ایرانی ریولوشن سے متعلق. تو میں اس پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موقف ہے یہ تو ڈاکٹر اسرار کا پرانا ہے. جو ان کا کلوز ٹو ڈیتھ موقف ہے وہ تو اس میں تو انہوں نے جو ہیں امام خمینی ہیں ان کو تھوڑا ڈیفینڈ بھی کیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اس میں جیسے ہے نا ایک پیچھے جو آپ نے اسٹرکچر کی بات کی ہے, تو انہوں نے اپنے جو اسٹرکچر والی ڈیبیٹ تو نہیں ہے آگے انہوں نے کی, اور جو گورنمنٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا ہوپ فل نیریٹو, کہ امام خمینی نے یہ کہا کہ اپنی عوام کو کہ ہم ویٹ نہیں کر سکتے امام مہدی کا, کیونکہ اسینشلی امام مہدی بھی آئیں گے تو یہ تو گارنٹی نہیں ہے کہ تب تک ہمارے پاس ایٹم بم آ جائے گا. تو امام خمینی بھی تو ایک مظلومانہ اسٹرگل ہی ایک طرح سے شروع کریں گے نا. تو وہ تو اس پہ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ مجھے کلیئر ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی وائرل بھی ہوئی وہ ویڈیو جس میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. اصل میں اس میں کوئی ایسا جو اختلاف نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب اس کے معترف رہے ہیں, اور ہم بھی یہ بات نہیں کر رہے. دیکھیں ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انقلاب بالکل بھی انقلاب نہیں تھا, یعنی یہ کہنا بھی زیادتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے اس لیے بات بھی کی اور سراہا بھی اس کو کہ امام خمینی نے جو ولایت الفقہ کا جو کانسیپٹ, ولایت الفقیہ کا جو کانسیپٹ دیا تھا, اس والے سے ایک بڑی تبدیلی واقع ہوئی اور لوگ کھڑے ہوئے. لیکن بہرحال اس کے اندر یہ ایک مسنگ ایسپیکٹ ضرور ہے کہ وہ جو سوشل انسٹیٹیوشن تھی, جو جسے آپ کہتے ہیں آرگنائز ریلیجن, ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہوتی ہے, وہ پہلے سے موجود تھی, اس میں کیڈرز بھی پرانے تھے. تو اس نے بیسیکلی پھر لیڈ کر دیا, ایک طرح سے ٹیک اوور کر لیا اس پوری اسٹرگل کو. یہ اسٹرگل شروع تو آپ کو پتہ کی تھی کچھ انٹلیکچوئلز نے, جس میں ڈاکٹر علی شریفی جیسے لوگ بھی تھے, لیکن بعد میں پھر یہ لوگ پھر ڈومیننٹ ہو گئے اس کے اوپر. تو اس طریقے سے وہ ہم نہیں کہہ سکتے بالکل یہ کو تھا. جیسے کو تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہائی جیک کر لے, لیکن یہاں پہ سوشل انسٹیٹیوشن نے ہائی جیک کیا, لیکن تھی وہ پرانی انسٹیٹیوشن, یعنی پری ریولوشنری ایرا کی انسٹیٹیوشن تھی, اس میں کیڈرز بھی پرانے تھے. تو یہ ایک ایسپیکٹ تھا جو مسنگ رہا, اور اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب جو کہا کرتے تھے کہ اس کا اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے ایک بڑا اہم لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ٹرو ریولوشن کا, کہ وہ پھر پھیلتی ہے. ٹھیک ہے, جس سے وہ کہتے ہیں کہ توسیع تصدیر انقلاب, تو وہ نہیں ہوا یہاں پر.
اور یہ کنفائن ہوگی. ایک اور مسئلہ تھا کنفائن ہوگی ایک فقہ کے اندر, کیونکہ غریبت علماء نے برپا کی تھی تو وہ اپنی اس فقہ کے اندر ہی کنفائن رہ گئی, اور یہ اس طریقے سے ایکسپورٹ نہیں ہو سکی جیسے دیگر ریولوشنز ایکسپورٹ ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بات کلیئر ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بالکل ہی ریولوشن نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو سراہتے تھے. ڈاکٹر صاحب کا پرانا موقف بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں انہوں نے سراہا, لیکن انہوں نے اس بات کو جو ہائی لائٹ کیا یہ درست ہے کہ وہاں پہ وہ ریولوشنری پارٹی نہیں اس کو لیڈ کر رہی تھی جس کے اندر نئے کیڈرز وجود میں آتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں بالکل حقیقت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ جو چینج آئی ہے ڈاکٹر صاحب اس کو سراہتے تھے, اور عوام جو کھڑے ہوئے ان میں جذبہ تھا اس کو وہ سراہتے تھے. وہ تو یہ کہتے تھے سنی سن پڑے ہوئے نہیں, چینج آئی بھی تو اہل تشیعوں نے جو ہے برپا کی ہے. تو یہ بات صحیح ہے, اور اس کی بھی کوئی وجہ ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے. اس کی پتہ ہے وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حسین کے ساتھ وہ نہیں کیا جو ہم نے کیا ہے. وہ الگ بات ہے غلو اپنی جگہ پہ, ان کے عقائد کے مسئلے اپنی جگہ پر, لیکن حسین کے ساتھ تو ان کا تعلق ہے نا. اور ایک جگہ پہ ڈاکٹر رفیع الدین کہتے ہیں کہ عشق جو ہے نا پوری کسی اجتماعیت میں جذبہ عشق کیسے آپ پینیٹریٹ کرتے ہیں, وہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ ان کا تعلق ان کے صحیح ہیروز کے ساتھ جوڑ دیں. وہ ہیروز جو پیشنیٹ ہوتے ہیں اس کاز کے لیے, تو امام حسین تو پیشنیٹ تھے اس کاز کے لیے, تو ان کا ایک تعلق تو ہے ان کے ساتھ, تو اس وجہ سے ان کے جو عوام ہیں ان کے تو وہ جذبہ موجود تھا. اسی کو پھر ذریعہ بات ہے پروکار لائے امام خمینی اور جو بھی اس وقت وہاں کے علماء تھے. تو یہاں مسئلہ ہے کہ وہ جذبہ ہی نہیں ہے اہل سنت کے اندر. تو مسئلہ اس کے پیچھے وہی ہے جو ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے ظلم دور ملوکیت کے اندر, اور اب بھی جو چل رہا ہے. تو خیر یہ بڑی ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہوگی جو آپ نے کوشچن پوچھا تھا. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. کچھ سوال مزید آ رہے ہیں. عاطف صاحب یہ میں نے آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا تو پلیز سوال کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا مدثر صاحب, میں جو ہوں اصل میں جو آپ نے آج ٹاپک کیا یہ منہج کے حوالے سے ہے اور ابھی بھی انکمپلیٹ ہے. جی جی. تو اور اوبویسلی اس میں بہت سارے کوسچنز ہیں. یہ مطلب کہ ایک سوال جواب کی جگہ مجھے لگتا ہے ڈیبیٹنگ سیشن ہی ہو جائے, مطلب اگر اکٹھے کلاس میں بیٹھے ہوں تو ایک ٹاک شو ہو جائے اس کے اوپر. جی جی. تو میرا سب سے پہلا سوال ویڈیوز کے حوالے سے ہے. میں نے سوال تو کافی لکھے ہیں لیکن میں اب مختصراً کیونکہ ایک دو بھائیوں نے اس میں سوال پوچھ لیے ہیں. میرا پہلا سوال جو ویڈیو کے حوالے سے جو دکھائی گئی بڑے وثوق کے ساتھ دوسری جدوجہد جس میں آرمز کی جدوجہد ہے یا دوسرے کوئی اور طریقہ کار ہے جس میں تنظیم کا منہج فالو نہیں کیا جاتا, اس کو بالکل ہی رد کر دیا جہاد کے حوالے سے. اتنے وثوق کے ساتھ اس کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے جب کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آلریڈی یہ فکری سٹرگل کر کے آگے نکل گئی ہو کوئی جماعت, اور وہ والی سٹرگل کر رہی ہو جس میں چھوٹے چھوٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع میں جو ہیں مارکے کروائے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو بڑے وثوق کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ نمبر گیمز کی جا رہی ہے, ریشو پروپورشن کی جا رہی ہے, جب کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے یہ نمبرز محاورتاً بھی استعمال ہوتے ہیں کم اور زیادہ کو شو کرنے کے لیے, یہ لٹرل میننگ میں نہیں استعمال ہوتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اسٹریٹجی میں ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی جس میں وہ ریشو پروپورشن یا نمبرز کو بروئے کار لے کے آ رہے ہیں جنگ کرنے سے پہلے. وہ حکمت عملی ضرور بنا رہے ہیں جتنے بھی وسائل ہیں اس کے اوپر, لیکن ریشو پروپورشن نہیں ہے. یہ دو سوال ہیں ابھی میرے. دیکھیں ہم نے یہ بات ابھی کھلے گی انشاءاللہ, کیونکہ جیسا آپ نے خود کہا کہ اس کا ایک تصادم والا ٹاپک تو رہتا ہے ہمارا, اس کو ہم نیکسٹ ویک کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو عام سٹرگل ہے وہ بالکل رول آؤٹ ہو گئی ہے. کوئٹہ جنگ آج بھی کارآمد ہے لیکن اس کے لیے کچھ سرکمسٹانسز ہیں, یعنی جیسے فار ایگزامپل ایسی جگہ جہاں پہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بالکل تباہ ہو چکے ہیں اور انفراسٹرکچر ویسے ہی تباہ ہو چکا ہے, فارن آکوپیشن ہے, وہاں پہ سولائزیشن نہیں چلے گی. سیدھی سیدھی بات ہے. وہاں اگر کوئی طریقہ کار ہے تو وہ گریلا وارفیئر کا ہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک, ہم نے دیکھنا نا کہ ہم کن سرکمسٹانسز میں, ہم جب پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں یا ترکی کی بات کر لیں یا پھر یہ ہے کہ مصر کی بات کر لیں, تو ان جگہوں پہ جہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر موجود ہے, جہاں پہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن موجود ہیں, وہاں پر, اور جہاں اسٹرانگ آرمیز, اسٹرانگ انسٹیٹیوشن موجود ہیں, اسٹرانگ آرمیز ہیں, وہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ کارآمد نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو. وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ یہ اسٹرگل کی جاتی ہے, اس کا یہ ڈرا بیک تو ہے کہ اس سے انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے.
کیونکہ اس میں تو ہے ہی ہے، آپ نے ہٹ کر کے پھر سوسائٹی کے اندر چھپنا ہے، اور وہ پھر اوپر سے بمبارمنٹ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو اسٹرانگ آرمیز ہیں ان کے پاس اب وسائل اتنے زیادہ ہیں، ان کو سپورٹ اتنی زیادہ ہے انٹرنیشنل آرمیز کی طرف سے کہ یہ چیزیں چل نہیں سکتی. یعنی پہلے چل سکتی تھی، اب یہ ممکن نہیں تھا. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہان میں جو اس والے سے اسٹرگلز ہیں وہ ناکامی سے چار ہوئی ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی TTP وغیرہ تھے، وہ ناکام ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے ہم ان فیکٹس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اب نہیں ہو سکتی. اور اس کے علاوہ بے شمار آپ کے پاس اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا موجود ہے. ہاں ان جگہوں پہ جہاں پہ انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہیں، یہ جہاں پہ یہ سارے معاملات آپ کو نظر آتے ہیں، وہاں پہ سول مزاحمت جو ہے از اسٹل وائبل وے فارورڈ. یعنی وہ ایک ایسا طریقہ جس سے کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. تو یہ بھی ہم اس کے اوپر بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا موجود ہے جس کی بنا پر یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس ڈیفینیٹلی کوئی بنیاد ہے اس کو ہم جو ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہ پہلا سوال کا جواب تو یہ ہو گیا. دوسرا سوال مجھے یاد نہیں رہا کیا تھا، اگر یاد کرا دیں، یا اگر میں نے جواب دے دیا دونوں کا تو ٹھیک ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے دوسرے سوال کا ہی غالباً جواب دیا ہے. پہلا سوال میرا جو ہے وہ ایک تو عام شگر کے، دوسرا جو سوال تھا وہ میرا وہ تھا نمبر گیمز کے اوپر، ریشو پروپورشن کے اوپر. جی میں تو اصل دیکھیں نمبر گیم آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے کچھ اصول دیکھنے ہیں، پھر آپ سے کی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کیسے وہ کار فرما رہے. تو ہمیں اس کے مثالیں ملتی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غزوہ احزاب میں جو ہے وہ کانفلکٹ کی طرف نہیں جاتے بلکہ وہ اوائڈ کرتے ہیں کانفلکٹ. وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ دیکھیں دوسرے 10,000 تھے، مسلمانوں کے پاس اس وقت 3,000 تھے، ان میں سے بھی 1,000 سمجھ لیں کہ وہ منافقین تھے. تو یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیسمنٹ کسی بنیاد پر کی نا. تو اب یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی اس پہ اجتہاد ہوگا یا اس پہ ڈسکشن ہوگی. ہمیں بہرحال یہ نظر ضرور آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسائل کو دیکھتے تھے. اور یہاں پہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ اگر 1:2 ہو تو ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، اور حدیث بھی اس کی تائید میں ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبرز میٹر، وسائل میٹر کرتے ہیں. اور یہ تحریک کی فیز کی ہم بات کر رہے ہیں. جب آپ کی ایک اسٹیٹ قائم ہو جائے، دیکھیں یہاں پہ آپ وسلم ایک اس تحریک کے فیز میں تھے جب غزوہ احزاب ہو رہی ہے. اس وقت اگر یہ ختم ہو جاتی ہے پوری کی پوری تحریک تو یعنی آپ نیست و نابود ہو جائیں گے. ایک معاملہ وہ ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد آپ کو ایک طرف پہ پورے حجاز میں آپ کی ہیجمنی قائم ہو گئی ہے، اب آپ فوجیں بھیج رہے ہیں. تو ادھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز فالو نہیں ہوتی نظر آتی. وہاں پہ ریشو پروپورشن بہت زیادہ بھی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اگر فوج ساری کی ساری شہید بھی ہوگی تو پیچھے دوسری فوج بھیجی جا سکتی. اس بات کو سمجھیں. ہم ابھی اس فیز میں ہیں، ہمارے پاس کوئی ابھی پولیٹیکل اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے فوجیں بھیجیں. فوج تھی کہ بھیجی ہے، وہ تھوڑی فوج تھی، زیادہ بڑی فوج سے ٹکرا گئی، سب مارے گئے، شہید ہو گئے، تو کوئی مسئلہ، دوسری فوج بھیج. لیکن ابھی تو یہ ایک ہی تحریک ہے جو اس مقصد کے لیے کھڑی ہے کسی سوسائٹی کے اندر، وہی ختم ہو جائے تو پھر تو ظاہر بات ہے یہ معاملے ختم ہو گیا. تو وہ فیز تھا. اگر آپ غزوہ احزاب کو دیکھیں تو بہت ہی ایکسیلنٹ وہ مقام ہے اس پورے مسئلے کو سمجھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائڈ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوائڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کیا کیا واقعات اس کے اندر رونما ہوئے جب سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ وغیرہ نے آپ سے پوچھا تھا رضی اللہ عنہما نے. انہوں نے کہا تھا کہ وسلم آپ ہمیں بچانے کے لیے کر رہے ہیں. جب انہوں نے کہا تھا کہ بنی غطفان کو جو ہے مدینے کی پیداوار کا 1/3 دے دیں، یاد ہے نا آپ کو سیرت میں پورا واقعہ. تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ جب کافر تھے تو ہم سے ایک پائی، جیسے کہ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جب ہم کافر تھے تو ایک پائی ہم سے نہیں انہوں نے لی، اب ہم مسلمان ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم کیسے ان کو ایک پائی دے دیں. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ اگر ہماری حفاظت کر رہے ہیں تو ہم اس کو نہیں قبول کریں. انہوں نے نہیں قبول کیا. وہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ نے دوسرا ایک بندوبست کر دیا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہاں میں تمہاری پروٹیکشن کے لیے ایسا کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں پورا غزوہ احزاب کو دیکھیں، آپ نے اوائڈ کیا. کیوں اوائڈ کیا؟ اب سوال ہے نا، اس پہ آپ سوچنا پڑے گا. تو یہ نظر یہی آتا ہے کہ وہاں ریشو 1:3 ہو گئی تھی. اور یہ بات غزوہ بدر کے بعد آ گئی تھی. آیت کہ اللہ نے دیکھ لیا تھا کہ تخفیف ہو گئی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ کھوٹ آ گیا ہے، کیونکہ منافقین تو آ گئے تھے غزوہ احد کے اندر. تو وہاں پہ آپ ریشو 1:10 نہیں ہو سکتی تھی، تو 1:2 تک رہی. اور یہاں 1:3 ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائڈ کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم یہی دیکھیں گے نا، شریعت کے کچھ اصول دیکھیں گے، اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے سیرت کے اندر، اسی سے پھر ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ٹھیک ہے، بالکل آپ اس طرح پیرا ڈرا نہیں کر سکتے، بٹ یہ بات تو واضح ہوگی کہ مسائل میٹر کرتے ہیں. اور یہ جو ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے مسائل ہیں کہ آپ
جو ہے وہ ٹیک اوور کر سکتے ہیں یا نہیں, یا کم سے کم منکر کو دبا سکتے ہیں یا نہیں. جیسے کہ میں نے پھر آپ کو منکر بالجد کے حوالے سے کچھ اصول بیان کیے. تو اٹس اے ججمنٹ ڈیفینیٹلی, بٹ ججمنٹ ایسی تو ہونا کہ جو کوئی نظر آ رہی ہو. جب واضح نظر آ رہا ہے ایک طرف پورے گنشپ ہیلی کاپٹرز ہیں, ٹینکس ہیں اور میزائل ہیں, تو ادھر آپ جناب نہتے کھڑے ہوتے ہیں AK-47 لے کر, اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد کرے گا. تو سر یہ مطلب سمجھنے والی بات ہے کہ یہ چیز نہیں ہونے والی. کچھ نہ کچھ تو آپ کو کوئی ججمنٹ دے سکیں آپ. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. لاسٹ 2 کوسچنس لیتے ہیں, ایک ہم چیٹ باکس سے لیں گے اور ایک ہم تجمل صاحب کو موقع دیں گے, وہ آخری سوال ہوگا ہمارا. اچھا, ایک کامرہ ندیم صاحب نے ایک سوال کیا ہے, تنظیم سازی اور تمام ان چیزوں کے لیے وسائل کہاں سے لائیں, اور تربیت قرآن سے نئے آنے والوں کی سب سے پہلے کس چیز کی جائے, یعنی تربیت قرآن جنہوں نے کیا ان کی کیا تربیت, کیا ان کو سب سے پہلے کیا چیز کی ترغیب دی جائے؟ جی انشاءاللہ یہ تو بات مزید بھی واضح ہو جائے گی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ظاہر بات آج کے دور کے تقاضے کے مطابق ہمیں سب سے پہلے تو ظاہر بات قرآن سے لوگوں کو روشناس کرانا ہے, قرآن ان کے اندر اتارنا ہے. اور اس حوالے سے بڑا اچھا پروگرام ہے ہمارے پاس, اس کے تحت لوگ بھی ہیں وہ انرول ہوتے ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم ود ان ویک اور 2 قرآن کا ایک پورا سیشن شروع کرنے والے ہیں. ایک آرگنائز کورس ہے اس کے اوپر, قرآن کے اوپر پورا, تو وہ انشاءاللہ میں ہی کرواؤں گا, تو اس کی آپ کو مل جائے گی, آپ اس میں انرول کریں انشاءاللہ. تو قرآن کو ظاہر بات ہمیں سمجھنا ہے. پھر ڈیفینیٹلی جب یہ آئیڈیالوجیکلی ٹرین کرنے کے حوالے سے ہے, پھر اس کے بعد جو جیسا کہ سول مزاحمت ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, اگر یہ طریقہ تصادم از دی موسٹ سوٹیبل ون, تو اس کے مطابق پھر کچھ ٹریننگز ہیں. ڈیفینیٹلی آئیڈیالوجیکل اسٹرگل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی ہوں گی, جیسے آج کے دور میں نظریات کو کیسے پھیلانا ہے. آج کل سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو پھیلاتے ہیں, یا ویسے جنرل میڈیا سے پھیلاتے ہیں, اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہے. پھر سول ریزسٹنس کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں سیکھنے والی جو کہ ہم سیکھیں گے. تو رفقا جو ہیں ان کو ایک تو شعوری طور پہ بھی کلیئر ہونا چاہیے یہ سارے نظریات, اس کے اوپر جو اعتراض ہوتے ہیں ان کا جواب بھی ان کو آنا چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کیسے ریفیوٹ کرنا ہے ہم نے. پھر آج کے دور کے تقاضے کے مطابق کیسے اس کو پیش کرنا ہے, مختلف جو سوسائٹی کے فیکشنز ہیں ان کو, اس کے بارے میں تربیت درکار ہے. اور پھر تحریک برپا کیسے کرنی ہے, اس کے لیے ٹریننگ درکار ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کے دور کے مطابق آپ کو پھر ٹرین کرنا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے پاس کافی پروگرامز ہیں, انشاءاللہ جیسے ہم آگے جائیں گے تو آپ کے سامنے آتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اچھا, لاسٹ کوشچن ہے یہ تجمل صاحب پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر جی میرا سوال شاید تھوڑا تلخ ہو جائے تو میں اس کے لیے تھوڑا معافی پہلے ہی مانگ لیتا ہوں سر. سر جو بات کرتے ہیں نظریے کی ترویج کی, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں نظریے کی دعوت دینی ہے. تو سر جب ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں نظریے کے بارے میں تو آپ سے اختلاف کا کوئی میرے پاس جواز نہیں ہے, نہ میں کر سکتا ہوں, میری اتنی اوقات نہیں. لیکن موجودہ کرنٹ سچویشن میں جب ہم کسی سے یہ بات کرتے ہیں, لوگ تو سر بھوک سے مر رہے ہیں, میڈیسن نہیں ہے کھانے کو, چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, عورت کے ساتھ عصمت دری ہو رہی ہے. اس کے بارے میں ہمارے پاس کون سا فوری آپشن کیا ہے؟ پچھلے لاسٹ لیکچر میں بھی لاسٹ پہ بات ہوئی تھی فیٹف کا, آپ نے کہا تھا اگر وہ عمران خان اس کا کر نہیں سکتا تو وہ چلا جائے. تو ہم کیا آپشن اویل کر سکتے ہیں جو کرنٹ سچویشن میں قابل قبول ہو لوگوں کے لیے؟ جب کسی سے بات کی جائے نظریے کے بارے میں, جماعت کے بارے میں, وہ لوگ تو سر وہ ڈاکٹر اسرار احمد کا لیکچر سن رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو کولو کے بیل کی طرح ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اور گھومنے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے سر کیا کھانے کو نہیں ہے, میڈیسن نہیں ہے, لوگوں کو بچوں کے حالات کرنٹ سچویشن میں سر کتنے وہ ریپ کے واقعات ہیں, چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں. تو ہم کیا فوری آپشن کیا ہمارا ہو سکتا ہے جو شبان المسلمین جماعت ہے؟ میں ایک آپ کا لیکچر سنتا ہوں, 2 اسائنمنٹ 3 اسائنمنٹ جمع کروا دوں 3, تو یا میرے لیے یہ کافی ہو جاؤ, باقی میں نہ دیکھوں سو جاؤں میں آرام سے. تو کیا یہ کافی ہے کہ میں لیکچر سنوں اور اسائنمنٹ جمع کروائیے تو یہ ختم ہے اس پہ, یا ہمیں اور بھی کچھ جو کرنٹ سچویشن کے حساب سے؟ میں پہلے بھی معذرت کی ہے, بعد میں بھی کرتا ہوں. بات صحیح ہے, یہ تو ہر بندے کے دل کی آواز جو آپ کہہ رہے ہیں
اصل میں دیکھیں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حالات تو کبھی بھی نارمل نہیں تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریک کا آغاز کیا تو اس وقت کیا حالات نارمل تھے؟ اس وقت لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہاں زنا عام تھا، وہاں شرک عام تھا، اور جو بھی اخلاقی جو گراوٹ تھی وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی پورا نقشہ آپ کے سامنے ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سٹرگل شروع کی تو فرعون جیسا جابر حاکم تھا، جب بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا ان کی ماؤں کے سامنے، تو اس وقت کیا حالات نارمل تھے؟ یا جب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے نمرود کے سامنے، تو اس وقت کیا حالات نارمل تھے؟ تو حالات دیکھیں اس لیے تو ہم کھڑے ہو رہے ہیں. اگر یہاں پہ عدل ہو اور سب کچھ صحیح ہو تو پھر عدل کھڑے ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اصل بات وہی ہے کہ یہ حالات تو اپنی جگہ پہ ہیں اور ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم ایک اسٹیٹ پاور کو حاصل کرنے کی جدوجہد کریں. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ لوگ جیسے کہ یہاں پہ رفائی کام تو بہت چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، بڑے بڑے سیٹ اپس ہیں یہاں پہ، لوگ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، مطلب ان کو اجر ملے گا انشاءاللہ اس کا. اور اس حوالے سے اگر کوئی ہوتا ہے پروگرام تو ظاہر بات ہے ہم بھی اس کو دیکھیں گے. لیکن بات وہ ہے کہ اس سب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، فائر فائٹنگ ہے، ٹھیک ہے. یعنی آگ جو ہے وہ جہاں سے جلی ہوئی ہے اس کی جو سورس ہے اس کو اگر ہم بند نہیں کرتے تو یہ آگ ایک جگہ سے ہم بجھائیں گے تو دوسری جگہ لگ جائے گی، دوسری جگہ سے بجھائیں گے تیسری جگہ لگ جائے گی. تو اس کے لیے یہ بات تو بڑی دکھ دینے والی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. باقی ہماری سوسائٹی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مجھے ظاہر بات ہے میں اس سب کو ختم نہیں کر سکتا، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ کوئی جماعت کر سکتی ہے، جب تک کہ اوپر جو ریاستی ادارے ہیں وہ بے حس بیٹھے ہوں، جب تک کہ وہ جو ہے چینج نہیں ہوتے تو یہ چیز ایسے ہی رہے گی. یعنی یہ تاریخ کا ایک بہت پکا ٹھکا اصول ہے کہ جب اوپر سے تبدیلی جو ہے جب تک کہ نہیں آتی نیچے لوگ تبدیل نہیں ہوتے. بلکہ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ نیچے جو لوگ پس رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں. اسلامک سوسائٹی جو ہے اس کو تو انفارچونیٹلی اب یہ مسئلہ ہو گیا نا کہ ہمیں بے حس کر دیا گیا، ورنہ اسلامک سوسائٹی تو بڑی ایکٹیو تھی. آپ کو پتہ ہے نا عمر خطاب نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے نہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرو گے؟ تو ایک صحابی بدو نے کھڑے ہو کے تلوار نکال کہا تھا کہ پھر یہ ہے تلوار، ہم سیدھا کر دیں گے. اس پہ انہوں نے شکر ادا کیا تھا کہ سوسائٹی ایکٹیو ہے. یہ ایک اسٹرینتھ ہے کسی بھی سوسائٹی کی. آپ چاہے اتنی بھی تاریخ کا، میں ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں اس والے سے، تہذیبوں کی ہسٹری بھی میں نے پڑھی ہے، امپائر کی ہسٹری بھی پڑھنے کی کوشش کی، سب جگہ پہ یہی اصول نظر آتا ہے کہ جن سوسائٹیز کے اندر جو بھی معاشرے تھے جن کے اندر لوگ ایکٹیو تھے، جو اب ظالم کو ہاتھ پکڑ لیتے تھے وہی اس ظلم سے بچتے تھے. ورنہ اب ظالم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظلم کریں گے، ان کا کام ہی ظلم کرنا ہے. تو اب ہمارا کام یہ ہوتا ہے، ہمارے امت مسلمہ میں یہ چیز رائج کر دی گئی ہے کہ اس ظالم کے خلاف تو کچھ نہیں کرنا، بلکہ آپ کیا کریں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بس ان کے لیے کچھ جو ہے چیزیں پرووائڈ کر دیں. تو اس طرح کام نہیں ہوگا. ہاں ان کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہماری کیپیسٹی میں ہمیں کرنا چاہیے، جس کی بھی مدد کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر ہے. لیکن وہ جو ظالم ہے جب تک اس کا ہاتھ نہیں روکا جاتا، جب تک کہ اس کے خلاف ایک جدوجہد نہیں کی جاتی تو یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں آپ نے پہلے یہ کام کیا تھا کہ جو سوسائٹی کے اندر لوگ تھے جو غریب تھے ان کے لیے آپ نے پتا کہ ایک کوشش کی تھی کہ ان کا بھلا ہو جائے. اس حوالے سے جب انہوں نے ذکر کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے، انہوں نے اپنا سارا مال دے دیا ان کو کہ آپ ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے جو بھی آپ کرنا چاہتے کریں. لیکن جب اللہ نے ان کو انسٹرکشن دی تو کیا دی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے غریبوں کے لیے جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں بس اسی میں لگے رہیں، بلکہ کہا کہ اصل جو کاز ہے اس کو پکڑیں، رب کو بڑا کریں یا رب بڑا نہیں. جب تک رب بڑا نہیں ہوتا یہ ظلم ہوتا رہے گا. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کا کوئی سولوشن شارٹ ٹرم میں نہیں ہے. اگر ہم اسی میں لگے رہیں گے، امت لگی ہوئی ہے اس پہ. آج جو چیریٹی کا کام ہے بہت بڑے پیمانے پہ چل رہا ہے. امت مسلمہ میں اتنے سیٹ اپس ہیں، آپ جا کے دیکھیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بڑے بڑے سیٹ اپس ہیں اور لوگ دے بھی رہے ہیں. لیکن کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس اوپر ظالم بیٹھا ہوا ہے، اس کے نیچے آپ جتنی مرضی اسٹرگل کر لیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا یہی پورا میسج ہے اور یہ میسج سیرت سے بھی ثابت ہے اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے بھی کہا تھا کہ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو. صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے ہم نے سمجھ میں آ گیا، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ظلم سے روکو. تو یہ ہمیں بہرحال جب تک کہ امت یہ پوری یہ بات نہیں سمجھے گی، جب تک کہ وہ کھڑے نہیں ہوں گے اپنے رائٹ کے لیے. دیکھیں ویسٹ بھی ڈارک ایجز میں رہا، پورا ویسٹ ڈارک 1000 سال کی ڈارک ایجز میں رہا، پسے ہوئے تھے لوگ، ظلم پہ ظلم ان کے اوپر ہو رہا تھا. مولوی
اور ان کے بادشاہ اور جو ان کے شیخ تھے، ٹھیک ہے، وہ جو خالی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، یہ کشتہ تھا نا سلطان، ملا اور پیر کا، یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ظلم ہو رہا تھا، لوگوں کو رائٹ نہیں تھا کسی کا، 1000 سال تک وہ اسی حالت میں رہے، نہیں نکلے اس سے، جب تک کہ انہوں نے انقلابی جدوجہد نہیں کی، پھر کھڑے ہوئے، وہ انقلاب کے لیے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی کایا پلٹی، جو یورپ کی بنیادی تبدیلی وہاں پہ انقلاب سے آئی تھی۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں، اور اس سے ہسٹوریکل بھی بہت سے فیکٹس آپ کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، یہ بات ہی ہمارے پاس وے فارورڈ ہے اگر ہم امت کو اس حال سے نکالنا چاہتے ہیں، ورنہ پستے رہیں گے، یہی حال رہے گا۔ امید ہے کہ جواب تلخ نہیں ہو گیا۔ نہیں سر، آپ کا جواب تلخ نہیں ہوا، لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت میں تو یہ میرے لیے سر یہ سیٹسفائیڈ ایبل نہیں ہوتا کہ میں لیکچر سنائیں اور اسائنمنٹ۔ ابھی آپ کا ہمارا جو پلان آگے آپ لوگ، اصل مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو تنظیم، تو آگے ہمارا انشاءاللہ مینٹرشپ پروگرام آ رہا ہے، اس کے بعد ہم نے لانچ کرنا ہے، اس میں ہم آپ کو ٹرین کریں گے تاکہ آپ مینٹر بنیں اور اس پورے جو ہے نظریے کو آگے پہنچانے کے قابل بھی بنے، اور پھر آگے وہ بھی اسٹرگل ہے جو ہم نے سول ریلیشنز کے حوالے سے کرنی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ کئی کورسز ہم نے کروانے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ آگے بہت ساری چیزیں کرنے کو ملیں گی جو کہ اس کے خلاف آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ آپ کر رہے ہیں۔ تو آئیڈیا تو یہی ہے، یعنی صرف باتیں تو نہیں ہم نے کرنی ہے، کچھ کرنا بھی ہے آگے۔ جزاک اللہ خیر مدثر بھائی، ماشاءاللہ ٹائم بہت ایکسٹینڈ ہو گیا، ابھی کچھ اور سوالات بھی ہیں، لیکن بس میں اب ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ اگر آپ کے سوالات ہیں تو کائنڈلی پلیز واٹس ایپ پہ بھیجیے یا ای میل کیجیے، اب انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کور کریں، کیونکہ یہ لیکچر ابھی آپ کہہ سکتے ہیں 45% ہوا ہے، 55% ابھی باقی ہے، پرٹیکولرلی یہ لیکچر، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا آخری ماڈیول ہوگا۔ اور جو بھائی نے بات کی تھی تجمل بھائی نے، تو بس میں یہی کہوں گا کہ جس طرح انجینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کو اسائنمنٹس، ان کو لیکچر، تمام چیزیں ایفرٹ دینی پڑتی ہے، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کو انجینئر اور ڈاکٹر بننا ہے۔ اسی طرح اگر آپ واقعی اتنا ول ہے اور ہم چاہتے ہیں کچھ کرنا اور اپنے دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمیں تمام چیزیں جوڑتی ہیں اس کاز کے لیے۔ تو یہ جو تمام چیزیں اس سے انسان کو ٹرین کرتی ہیں، تو اپنے اوپر یقین رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اپنا کنٹریبیوٹر پورا رکھیں۔ تو میں اس بات پہ ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں، لیکچر کمپلیٹ کرتا ہوں۔ مدثر بھائی بہت شکریہ، آج ایکسٹینڈڈ سیشن تھا۔ بات وہ یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی ہے، سوچ کو جو ہے ہم نے بلند رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں ہم آپ کو سکھائیں گے، انشاءاللہ سکھانے والی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو بھی ذمہ داری لینی ہے، کھڑا ہونا ہے۔ اصل ہمارا یہ سارا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، یہاں پہ ہم صرف ایک جیسا انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں بس پڑھا دیا بس آگے اللہ اللہ خیر صلاح، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم انیبل کریں، آپ بھی اس حوالے سے ایک ایکٹیوسٹ بنیں، آگے بڑھیں، اور تاکہ ایک کچھ تبدیلی واقع ہو، ورنہ جو ہے اس طرح کے اگر درس و تدریس کرنا ہے تو پھر اس سے کچھ تبدیلی واقع نہیں ہونے والی۔ تو انشاءاللہ آگے بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں، آپ کوشش کریں کہ جتنا اچھے طریقے سے اس کو آپ کریں، کورس کو اتنے اچھے آپ کے لیے، یہ بیسیکلی جو اسائنمنٹس رکھی ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، جو بھی کوئزز وغیرہ ہیں، تاکہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنا سکیں اور زیادہ انیبل ہو سکیں کہ اس پورے نظریے کو لے کے کھڑے ہو سکیں۔ تو یہ اسی لیے ہے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر اس اہم ٹاپک کو ہم کنکلوڈ کریں گے، اور بڑا اہم ٹاپک ہے کیونکہ ابھی ہم نے تصادم کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اور آج کے دور میں اس میں بڑی تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں، تو اس کو تفصیل سے کھولیں گے ہم، اور کچھ ہم جو ہے مختلف مناہج ہیں دیگر جو اس وقت اس والے سے رائج ہیں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے نیکسٹ ٹائم، تو انشاءاللہ بات کریں گے پھر اس پہ تفصیل سے۔ جزاک اللہ خیر مدثر بھائی، باقی لیکچر انشاءاللہ شیئر کر دیں گے، تو پلیز کائنڈلی ضرور اس کو دیکھیں اور نیکسٹ لیکچر مس نہیں کرنا ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ السلام